السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں میمونہ صدف کے ناول سپاس گزار کی ایپیسوڈ 6 ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس رات وہ دیر سے گھر آیا تو ممی جاگ رہی تھیں۔ ممی ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے جاگتی رہتی تھیں جب وہ پڑھائی کر رہے ہوتے تھے، تو رات گئے تک ان کے کمرے میں دودھ، بادام، جوسز وغیرہ پہنچاتی رہتی، وقفے وقفے چکر لگاتی کہ کہیں کسی چیز کی انہیں ضرورت نہ ہو۔ ان کے امتحان ہوتے تو لگتا امتحان تو ممی کے ہیں۔ جب انہیں پڑھاتی تھیں تو ان کی تمام کتابوں کے اسباق انہیں رٹے ہوتے تھے۔ پھر جب وہ کچھ بڑے ہو گئے تو خود سے پڑھنے لگے، تو بھی ممی کو کم از کم یہ ضرور پتہ ہوتا تھا کہ ان کے کس مضمون کے کتنے باب ہیں اور کون سا باب آسان اور کون سا مشکل ہے۔ امتحانات وہ دونوں دیتے تھے، نیند ممی کی اٹھ جایا کرتی تھی۔ سموئل ہنستا تھا کہ اگر ممی نے اپنے زمانے میں پڑھائی کی اتنی ٹینشن لی ہوتی تو چھوٹی موٹی ڈاکٹر تو وہ بھی بن ہی چکی ہوتی۔ ممی ایسے پہ اس کے سر پہ چپت لگا دیتی۔ اب جب کہ وہ نوکری کر رہا تھا تو بھی ان کا یہی معمول تھا کہ جب تک وہ گھر نہ آ جاتا وہ جاگ رہی ہوتی۔ سو کیوں نہیں جاتی ممی؟ اب میں بچہ تھوڑا ہی رہا ہوں کہ کھانا نکال کر اپنے لیے گرم نہ کر سکوں۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پہ ہی آ کر بیٹھا تھا۔ ممی اس کے سامنے کھانا رکھ رہی تھیں۔ جب اس نے محبت سے ماں کو دیکھا، یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا، کم و بیش اسی قسم کا جملہ وہ ممی سے ہر 2 دن بعد کہتا تھا۔ جب کھانا گرم کر کے دینے والی آ جائے گی تو بے فکر ہو کر سو جایا کروں گی، لیکن تب تک یہ چوکیداری کرتی رہوں گی۔ ان کی اس بات پہ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ جب سے علی اور منہا کا رشتہ طے ہوا تھا تب سے ممی گاہے بگاہے اس کی شادی کی بات بھی کرنے لگ گئی تھیں۔ ان کے ایسے ذکر پہ یا تو وہ موضوع بدل دیا کرتا یا خاموش ہو جایا کرتا۔ ممی نے کتنی بار یہ محسوس کیا تھا کہ عموماً لڑکے اپنی شادی کے ذکر پہ جیسے خوش ہوا کرتے ہیں، سموئل نہیں ہو پاتا تھا۔ ایک سنجیدگی سی اس کے چہرے پہ طاری ہو جایا کرتی تھی۔ انہوں نے کتنی بار اس سے وجہ بھی جاننا چاہی، لیکن وہ ہر بار بات بدل دیا کرتا، ٹال دیا کرتا۔ حالانکہ ممی سیدھا سیدھا اس سے اس کی پسند تک پوچھ چکی تھی کہ اگر وہ کہیں بھی دلچسپی رکھتا ہے تو انہیں بتا سکتا ہے۔ انہیں اس کی پسند پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور وہ بابا کو بھی منا لیں گی، لیکن اس بات پہ بھی سموئل کچھ بولنے کو تیار نہیں تھا۔ ڈیٹ کب فکس کر رہے ہیں منہا کی؟ علی اور فروا کے رشتے سے وہ خوش تھا۔ علی اس کا بچپن کا دوست تھا اور منہا اس کی اکلوتی بہن۔ بچپن سے یہ دونوں گھرانوں کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا تھا، کچھ ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ علی کے مزاج سے وہ آشنا تھا اور پھر وہ منہا کو پسند بھی کرتا تھا تو اسے خوش بھی رکھتا۔ ہوپ فلی نیکسٹ ویک تک ممی اس کے سامنے ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھیں۔ عموماً وہ اسے کھانا دے کر کمرے میں چلی جایا کرتی تھیں، برتن وہ وہیں سنک میں رکھ کر چلا جایا کرتا تھا، لیکن اس دن وہ خلاف معمول وہاں بیٹھ گئی تھیں، جس پہ سموئل کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ پھر اس سے وہی سوال دہرا رہی تھیں جس سے وہ کنی کتراتا تھا۔ کچھ نہیں سوچا، نوالا منہ میں ڈالتے وہ نظریں جھکائے لاپرواہ انداز اپنانے کی کوشش میں تھا۔ تو کب سوچو گے؟ اگلے مہینے تنویر کی بھی شادی ہے۔ تیمور پچھلے سال ایک بچی کا باپ بھی بن گیا ہے اور تم نے ابھی تک نہیں سوچا؟ وہ رہبر اور رؤف کی بات کر رہی تھیں۔ ان دونوں کے اصل نام لیے اسے زمانہ ہو چلا تھا۔ ایسے میں ممی کبھی اس کے دوستوں کے اصل نام لیتی تو اسے بڑی ہنسی آتی۔ ابھی بھی وہ اسی بات پہ ہولے سے ہنس دیا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی سمی۔ اس نے سر ہلایا۔ وہ کون سا ان کی بات کو مذاق لے رہا تھا؟ وہ تو کسی اور بات پہ ہنس رہا تھا۔ تم اس موضوع پہ سنجیدہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ اس موضوع پہ ہی تو سنجیدہ ہے۔ جو وہ چاہتا ہے اسے تلاش کر رہا ہے۔ اس کی موجودگی کا احساس یہیں کہیں ہے، لیکن وہ مل نہیں رہی۔ کوئی لڑکی ہے تو بتاؤ۔ ان کی بات پہ اس کا چلتا منہ رک گیا تھا۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ لڑکی وہ ہے جسے وہ کب سے ڈھونڈ رہا ہے؟ تو انہیں کیا بتائے کہ کون لڑکی ہے؟ جیسی بھی ہوئی تمہاری خوشی میں ہماری خوشی ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں کبھی اسٹیٹس کے پیچھے تمہاری خوشی کو کمپرومائز نہیں کروں گی۔ شاید ممی کو لگا تھا کہ اس کی پسند ان کے معیار کی نہیں ہوگی، اسی لیے وہ بتانا پسند نہیں کرتا۔ ممی ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو اگر کوئی پسند نہیں ہے تو پھر مجھے اپنی پسند کے مطابق چلنے دو۔
ایک دو بچیاں ہیں میری نظر میں جاننے والوں کی، بات چلانا چاہتی ہوں میں وہاں تمہاری، پلیز ممی مجھے کچھ وقت دیں۔ اس نے کھانا چھوڑ دیا تھا، اس کی بھوک اڑ گئی تھی۔ کتنا وقت سمی؟ تو مجھے وقت کی میعاد بتا دو۔ یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، جواباً اسے خاموش ہونا پڑا۔ اچھی لڑکیاں بہت دیر تک بیٹھی نہیں رہتی، جو ہی کوئی مناسب رشتہ آتا ہے والدین وہاں ہاں کر دیتے ہیں، اور میں اتنی اچھی بچیاں ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سماویہ کی بات کر رہی تھیں، جو ان کی خالازاد کی بیٹی تھی، ڈاکٹر تھی، ماں باپ بھی دونوں ڈاکٹر تھے۔ لڑکی اچھی تھی، بھلے ویسی نہیں تھی جیسی اسے چاہیے تھی، لیکن ایسی گئی گزری بھی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ زندگی نہ گزاری جا سکے۔ لیکن شاید وہ اس سے محبت جیسے عارضے میں مبتلا نہ ہو پاتا۔ محبت تو کسی کسی سے ہوتی ہے، اور اس سے جس سے ہوئی تو بس ہو گئی۔ ممی بس کچھ وقت اور، میں جلدی آپ کو سب بتا دوں گا۔ آپ جانتی ہیں کہ میں آپ سے کچھ نہیں چھپاتا، حالانکہ پچھلے کتنے سالوں سے وہ ان سے وہ سب چھپا رہا تھا۔ ممی نے گہری سانس بھری، اپنی کرسی سے اٹھ کر اسے گھسیٹا، اس کے سر پہ ہاتھ دھرا اور کمرے کی طرف چل دی۔ وہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ جس کو پانا اتنا آسان تھا، اس نے اتنی آسانی سے اسے کھو دیا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کے پاس انہیں بتانے کے لیے 4 سال پرانی کہانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ شاید وہ اس کہانی کو بھول بھی چکا ہوتا۔ اگر سمیرا کا اس سے چند ماہ پہلے رابطہ نہ ہوتا تو۔ آبشار سے واپسی پہ جب وہ سب نیچے اتریں تو اس سے پہلے ہی بات ایک طرف ہو گیا تھا۔ شاید وہ سمیرا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، یا اپنی وجہ سے اسے غیر آرام دہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن سمیرا کے ماتھے کی سلوٹیں صاف دیکھی جا سکتی تھیں۔ آئینو چاہتی تھی کہ وہ اس کا دل صاف کرنے کی کوشش کرے، لیکن شاید سمیرا اس کے نام سے بھی ہار کھاتی تھی۔ اسے کبھی سمجھ نہیں آ سکی کہ وہ اس کا دل کیسے صاف کرے۔ جو بھی غلط فہمی تھی اسے شروع ہوئے بھی اب 5واں سال تھا، اب اسے ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہاں سے واپس جا کر سمیرا سے اکیلے میں بات کرے گی۔ لگتا ہے یہ بات تو آئینور کی چوکیداری کے لیے آیا ہے۔ گاڑی کی طرف بڑھتے ہی یہ سمیرا کا جملہ تھا جس نے اسے منجمد کیا تھا۔ گو کہ اس نے لہجے کو بالکل ایسے بنا لیا تھا جیسے وہ مذاق کر رہی ہو، اسی لیے شاید کسی اور کو محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن اسے برا لگا تھا۔ سچ بتانا آئینور، یہ ہائٹ فوبیا ہے یا کچھ اور؟ تحریم نے یوں ہی اسے چھیڑا۔ تحریم کی ایسی چھیڑانی معمول کا حصہ تھی، اسی لیے کبھی کسی کو بری نہیں لگتی تھی۔ وہ تو ہر دوسرا جملہ ہی ایسا بول جاتی تھی اور ہر کسی پہ بول جاتی تھی، لیکن سمیرا اس قسم کے مذاق نہیں کرتی تھی، اسی لیے آئینور کا برا منانا بنتا بھی تھا۔ لیکن وہ خاموش رہی تھی۔ اگر وہ اسے ٹکا سا جواب دے دیتی تو ابھی جو اس نے بات اور سمیرا کی غلط فہمی دور کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ کیسے پورا کر پاتی، اسی لیے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ تمام گروپس گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے۔ قریباً 40 منٹ کے سفر کے بعد وہ ماؤنٹڈ جھیل پہنچ گئے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان گھری سرسبز وادی جیسی، جس کی چراگاہوں میں مویشی چر رہے تھے۔ اونچے نیچے مگر سیدھے سیدھے درختوں کے جھنڈ جھیل کے وسط میں یوں کھڑے تھے، گویا انہوں نے ایک چھوٹا موٹا جزیرہ بنا ڈالا ہو۔ گھاس کے کتے پر کئی سیاحوں کے خیمے بھی نصب تھے جو اپنا کھانا بھی وہیں پکا رہے تھے۔ جھیل میں کشتی لانے کا انتظام بھی تھا، اور جھیل کنارے کئی سیاح گھڑ سواری بھی کر رہے تھے۔ لڑکے جھیل کے کنارے تک جا پہنچے تھے اور لڑکیاں جھیل سے بہتی گھاس کے کتے کے وسط میں سے گزرتی چھوٹی چھوٹی ندیوں میں ہی پیر لٹکائے بیٹھ گئیں۔ پانی اس قدر ٹھنڈا تھا کہ 10-15 سیکنڈ سے زیادہ پاؤں نہ ٹکتا تھا، لیکن مزہ بھی اتنا آ رہا تھا کہ پاؤں نکالنے کا کسی کم بخت کا دل نہ کرتا تھا۔ دور ایک پٹھان بچہ جو لگ بھگ 7 برس کا تھا، اسٹیل کی چھوٹی سی بالٹی اٹھائے کچھ بیچ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس سے بھی چھوٹا بچہ اس جیسی بالٹی اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ وہ خاموشی سے لڑکیوں میں سے اٹھنے لگی جو اونچی آواز سے گانے گا رہی تھیں۔ آئینور کا ایسی کسی محفل میں دل نہیں لگتا تھا۔ اس کی دلچسپی محنتی لوگ ہوا کرتے تھے، اور ابھی اسے ایک ایسا ہی بچہ دکھائی دیا تھا۔ گرم انڈے۔ اس کے قریب پہنچنے پہ اس نے سنا کہ وہ ابلے ہوئے انڈے بیچ رہا تھا۔ کتنے کا ہے؟ اس نے سرخ و سفید گالوں والے بچے سے پوچھا۔ وہ پشتو میں کچھ بتا رہا تھا جو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آئینور نے ہاتھوں کے اشارے سے پوچھا کہ وہ کتنے کا ایک انڈا دے رہا ہے۔ لڑکی نے بھی ہاتھوں کے اشارے سے اسے جواب دیا۔
یہاں تک کہ اشارے دونوں کی سمجھ میں آ گئے تھے۔ اب اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے پاس کل کتنے انڈے ہیں، لیکن نہ بات وہ سمجھا پا رہی تھی نہ لڑکے کو سمجھ آ رہی تھی۔ وہ کچھ پوچھ رہی تھی، وہ کچھ بتا رہا تھا۔ چھوٹا لڑکا بڑے کے پیچھے چھپا شرما رہا تھا۔ اسے ان کی سادگی پہ پیار آیا، شاید وہ دونوں بھائی تھے۔ "May I help you?" عباد نے دور سے ہاتھوں سے ہونے والی اس گفتگو کو دیکھا تو چلا آیا۔ "میں ان سے سارے انڈے لینا چاہتی ہوں، ان سے پوچھیں کہ ان کے پاس کتنے انڈے ہیں۔" عباد نے سر اس بات میں ہلایا اور پھر وہ انہی کی طرح روانی سے پشتو بولنے لگا۔ اسے پشتو بولنے سننے کا پہلا تجربہ تھا۔ وہ بہت رواں پشتو بولتا تھا، حالانکہ وہ پٹھان تھا بھی نہیں۔ "اس کے پاس 8 ہی انڈے بچے ہیں، اگر آپ سارے لے گی تو یہ پیسے کم کر دے گا۔" "میں سارے لوں گی، لیکن مجھے کم پیسوں میں نہیں چاہیے۔" آئی نور نے بیگ سے ایک کاغذ نکالا۔ اس میں جتنی بھی رقم تھی اس نے نہیں گنی کہ اتنا اسے پتا تھا کہ یہ 8 انڈوں کی قیمت سے زائد ہی ہونا تھی۔ یہ ویسا ہی کاغذ تھا جیسا اس نے ہوٹل میں لڑکے کو ٹپ کے لیے دیا تھا۔ لڑکا اپنی بالٹی میں پڑے تولیے نما چھوٹے رومال سے تمام انڈے نکال کر عباد کو پکڑا رہا تھا۔ سارے انڈے ایک ساتھ بک جانے پہ اس کے چہرے کی چمک ہی نرالی تھی۔ اس وقت شام ہونے کو تھی اور یقیناً انڈے نہ بکتے تو اسے نقصان ہی ہونا تھا۔ اسی لیے وہ خوش تھا کہ وقت سے پہلے اسے قیمت وصول ہو گئی۔ "نام کیا ہے تمہارا؟" آئی نور سے وہ کاغذ لے کر رقم گننے لگا۔ عباد نے آئی نور کا جملہ پشتو میں ترجمہ کیا۔ "حسین مہدی، یہیں رہتے ہو؟" عباد اب ایک مترجم کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ "یہیں رہتا ہوں۔ سردیوں میں یہاں برف پڑ جاتی ہے تو ہم مردان چلے جاتے ہیں، وہاں ابا ہوٹل پہ کام کرتے ہیں اور امی بہنیں کپڑے سلائی کا کام کرتی ہیں۔ گرمیوں میں پھر یہاں چلے آتے ہیں۔" رقم گن کر بچے کا چہرہ مزید کھل اٹھا۔ آئی نور نے اپنی گرم شال میں تمام انڈے سمیٹ لیے۔ "یہ کاغذ والا آئیڈیا مجھے اچھا لگا، حالانکہ تم انہیں بھیک نہیں دے رہی، یہ ان کی کمائی ہے۔ اس کے ساتھ تھوڑا آگے بڑھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے سمیرا نے جو کہا تھا اس کی وجہ سے آئی نور نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ چلے، اسی لیے ٹھہر گئی۔ "ہاں، مگر نیچے والے ہاتھ کی ایک عزت نفس ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کو گفٹ ریپ کر کے دے سکتے ہیں تو کسی کی اجرت کیوں بھلے طریقے سے اسے نہیں دے سکتے؟ مجھے ہر محنت کرنے والے کی قدر ہے، کیونکہ بعض اوقات محنت کے بدلے میں ملنے والی رقم اتنی معمولی ہوتی ہے کہ اسے لیتے ہوئے انسان کو شرم آنے لگتی ہے۔ اسی لیے میں کسی کو شرمسار نہیں کرنا چاہتی۔ اسے یاد آیا تھا کہ اس کے پہلے ہینڈ بیگز کا آرڈر اتنا چنا منا تھا کہ اس کی رقم کا سوچ کر اسے شرم آنے لگی کہ وہ اتنی سی رقم کیسے میڈم سے وصول کرے گی۔ لیکن میڈم شیری نے بہت خوبصورت انداز میں اس کا بھرم رکھا تھا، اور ایسا ہی بھرم وہ ہر کسی کا رکھتی آئی تھی۔ "آپ کے دوست آپ کو بلا رہے ہیں." اس نے دور دیکھ کر کہا تھا، حالانکہ کوئی بھی بات کو نہیں بلا رہا تھا، لیکن وہ اسے یہیں سے چلتا کر دینا چاہتی تھی۔ اسے پھر سے کسی کے منہ سے ایسا ویسا کوئی جملہ نہیں سننا تھا۔ جو بھی تھا، آئی نور فاطمہ گل کو اپنا وقار بہت عزیز تھا۔ اپنے شال میں انڈے سنبھالے وہ لڑکیوں کے گروپ کی طرف بڑھنے لگی۔ سامنے کھڑا سموئل عباد جانتا تھا کہ اس نے یہ انڈے کھانے کے لیے نہیں بلکہ اس بچے کی مدد کے لیے خریدے تھے۔ اس لڑکی کا مقام کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ رتابہ کے اصرار پر وہ اپنا سامان لیے پاپا کی طرف شفٹ ہو گیا تھا۔ پاپا کو یہی لگا تھا کہ رتابہ اسی صورت مانی ہوگی کہ ولید اور لائبہ باہر جا رہے ہیں، ورنہ اکٹھے رہنے کی صورت میں وہ کبھی یہاں نہ آتی۔ لائبہ تو رتابہ کی چرب زبانی اور گھمنڈی فطرت کے سامنے اکثر خاموش ہو جاتی تھی۔ اسے گھر کا سکون عزیز تھا، لیکن کوئی کتنا اپنی زبان کو قابو میں رکھ سکتا ہے؟ کبھی نہ کبھی تو مڑ کر لائبہ بھی جواب دہی ڈالتی تھی۔ اپنی ماؤں کی نہ بننے کے باوجود بچوں کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ وہ جب اکٹھے ہوتے مل جل کر رہتے، کھیلتے، اٹھتے بیٹھتے۔ پاپا کو یہی بات پسند تھی۔ رتابہ بھلے بڑوں سے جتنا بھی چڑتی ہو، بچوں کو کھیلنے سے اس نے کبھی منع نہیں کیا تھا۔ یوں بھی ولید کے وہاں سیٹل ہوتے ہی اس نے فیملی کو بلوا لینا تھا۔ بمشکل مہینہ ڈیڑھ ہی اسے یہ سب برداشت کرنا تھا۔ اب اتنا تو وہ سسر کو مٹھی میں رکھنے کے لیے کر ہی سکتی تھی۔ پاپا کے گھر میں ان کے ایک پرانے ملازم زیور بابا رتابہ کو کبھی ایک آنکھ نہیں بھائے تھے۔ وہ پاپا کی شادی کے پہلے سے ملازم تھے، شادی سے پہلے کے ملازم تھے جو ان کے ڈیڈی نے رکھے تھے، اور پاپا کے ہی ہم عمر تھے۔ پہلے وہ گھر کے کام سنبھالتے ہوں گے جب جوان ہوں گے، لیکن جب اب وہ ملازموں کے سر پر کھڑے ہو کر ان سے بس کام کرواتے تھے۔
یا پاپا کے کمرے کی سیٹنگ اور ان کی وارڈروب دیکھا کرتے تھے۔ گھر کے کاموں کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ ان کی فطرت بڑی سادہ مزاج اور درویشانہ تھی۔ کبھی کسی کو جواب نہ دینا، خاموشی سے سر جھکائے اپنا کام کرنا اور بس مسکراتے رہنا ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔ پاپا کے ساتھ شفٹ ہو کر عطابہ نے پہلے تو اس گھر کے رنگ ڈھنگ کے مطابق زندگی گزارنے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ زیادہ عرصے یہ سب نہیں کر سکی۔ زیور بابا لائبہ کے ماتحت کام کرتے تھے اور تمام ملازمین زیور بابا کے ماتحت۔ عطابہ کے ماتحت کچھ نہ تھا اور یہ اسے گوارا نہ تھا کہ وہ دوسروں کا حکم مانتی۔ کل کھانے میں حلیم بناؤ آبدہ۔ وہ استاد کچن میں گئی تو آبدہ سارا کچن سمیٹ رہی تھی۔ یہ اس کے جانے کا وقت تھا۔ آبدہ اس گھر میں کھانا پکانے کا کام کرتی تھی۔ کچن کی تمام ذمہ داری اس کے سپرد تھی۔ وہ صبح صبح آتی اور رات میں سارا کچن سمیٹ کر ہی جاتی تھی۔ لائبہ بھی شام میں اس کا کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹا دیتی تھی، لیکن عطابہ نے تو کبھی یہ کام اپنے گھر میں نہیں کیا تھا تو یہاں کیا کرتی؟ اسے کچن کے کاموں کی کیا کسی بھی قسم کے کام کی عادت نہیں تھی۔ باجی، زیور بابا نے کل سبزی والے چاول بنانے کا بولا ہے۔ آج سارا دن لگا کر میں نے سبزیاں کاٹی ہیں۔ کل حلیم بن گئی تو سبزیاں ضائع ہو جائیں گی۔ رزق ضائع ہونے پہ بابا خفا ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر باقی سب کے لیے چاول بنا دو اور میرے لیے حلیم بنا دو۔ اس نے شانے اچکائے اور فریج کھول کر جوس کا ایک ڈبہ نکالنے لگی۔ گھر میں گروسری پاپا ہی ڈلواتے تھے۔ نوکروں کو تنخواہیں بھی وہی دیتے تھے۔ بل ادا کرنا بھی انہی کی ذمہ داری تھی۔ اسی لیے تو عطابہ کو غصہ آتا تھا کہ ولید اور اس کی بیوی تو مزے سے رہ رہے ہیں، سارا خرچہ پاپا اٹھا رہے ہیں، اور دانش بے وقوف اپنا پورا گھر خود سے چلا رہا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں مانتی تھی کہ یہ وہی تھی جس کی وجہ سے پاپا ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے۔ گھر میں سب کے لیے ایک ہی کھانا بنتا ہے، بی بی صاحب غصہ ہوتے ہیں اگر کسی کو کچھ اور کھانا ہو تو۔ اس گھر کے اصول پاپا کے بنائے ہوئے تھے اور باقی سب اس پہ عمل کرتے تھے، لیکن وہ تو عطابہ تھی۔ وہ کیسے ایسے کسی بھی اصول کو مان لیتی؟ اگر کسی کا کچھ اور کھانے کا دل کر رہا ہو تو کیا وہ اپنی مرضی سے کچھ کھا بھی نہیں سکتا؟ غصے سے اس نے جوس کا ڈبہ پاس لے پہ پٹھا۔ آبدہ سر جھکا گئی۔ وہ تو ملازمہ تھی، جیسے مالک کہہ دیں کر دیتی تھی۔ وہ کیا جواب دیتی؟ کسی نے کچھ کھانا ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے باہر سے منگوا سکتا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ دروازے میں زیور بابا کھڑے تھے۔ بہت نرمی سے انہوں نے بتایا تھا، لیکن عطابہ کو ان سمیت ان کے الفاظ بھی زہر لگے تھے۔ ٹھیک ہے، تو میں کل اپنے لیے حلیم آرڈر کروں گی اور سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے کھاؤں گی۔ جوس کا ڈبہ اس نے اٹھا لیا۔ چھوٹی بی بی صاحب غصے ہوں گے۔ آپ نے جو منگوانا ہے آپ منگوا لیں، لیکن اپنے کمرے میں لے جا کر کھائیں۔ وہ ماحول میں بگاڑ نہیں چاہتے تھے، لیکن یہاں تو عطابہ تھی جسے سب بگاڑنا ہی آتا تھا۔ میں تو ڈائننگ میں ہی کھاؤں گی۔ پیر پٹکتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ زیور بابا نے کچھ پریشانی سے انہیں جاتے دیکھا، پھر آبدہ کو جو اب کچن سمیٹ کر پچھلے دروازے سے باہر نکل رہی تھی۔ اگلے دن کھانے کی میز پہ عطابہ نے سب کے ساتھ وہی کھایا جو بنا ہوا تھا۔ ایک دن پہلی والی ضد اس روز غائب تھی۔ زیور بابا نے شکر کا سانس بھرا، ورنہ گھر میں بہت ہنگامہ ہونا تھا۔ وہ اپنے صاحب کی سخت فطرت سے واقف تھا اور اب چھوٹی بی بی کی باغیانہ فطرت انہیں ہلا رہی تھی۔ لیکن عطابہ بھی عقل سے پیدل تو تھی نہیں کہ ایک ملازم سے ضد میں سسر کی ناراضگی مول لیتی۔ اسے زیور بابا برے لگتے تھے اور اب مزید برے لگنے لگ گئے تھے، لیکن اسے ان کا علاج اپنے طور پر کرنا تھا۔ گرمی پھر سے شدت اختیار کر گئی تھی، اور ایسے میں اوپر ممٹی میں فاطمہ کو اکثر اوقات بجلی کی بندش کی صورت میں گھنٹوں بنا پنکھے کے بھی کام کرنا پڑتا تھا۔ وہ حصہ براہ راست سورج کے روپے ہونے کی وجہ سے آگ برساتا تھا۔ ایسے میں اس کی تکہ بوٹی بن جاتی تو بھی کم تھا۔ گرمی کی شدت کے سبب ہی اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ اوپر بے ہوش پڑی پائی گئی۔ اس کیفیت میں ہمدان نے ہی اسے دیکھا تھا جب وہ اس سے پڑھنے آیا تھا۔ اسی نے شور مچا کر اس کے گھر والوں کو مطلع کیا، ورنہ وہ بے ہوش پڑی کی پڑی ہی رہ جاتی اور نیچے والوں کو خبر تک نہ ہو پاتی۔ ہفتہ وہ بہار میں پھنکتی رہی اور کام وہیں کا وہیں رک گیا۔ ہفتے بعد بیماری سے سنبھلی تو پھر سے ممٹی میں جانے کے لیے تیار تھی۔ ابھی مرتے مرتے بچی ہو، اب پھر اسی حمام میں پکنے جا رہی ہو۔ خبردار جو وہاں کا رخ بھی کیا تو۔ امی کی تنبیہ پہ اس کے اٹھتے قدم رک گئے۔ امی میرا کام بند پڑا ہوا ہے۔ اس نے بے چارگی سے امی کو دیکھا۔ گولے برسے ایسے کام پہ، پورا دن بے ہوش رہی ہو اور اب بھی کام کی ہی پڑی ہے۔ یوں بھی تمہاری وہ میڈم آئی تھی 2 بندوں کے ساتھ اور کچھ سامان اٹھا کر لے گئیں۔ میں نے بھی جانے دیا کہ اچھا ہے لے جائیں، جان چھوٹے ایسے کام سے جو جان کو آ گیا ہو۔
وہ ہکا بکا سی رہ گئی۔ امی کی کوئی بات سنے بنا وہ اوپر بھاگی تھی۔ امی اسے روکتی رہ گئیں، نہ جانے میڈم کیا کیا اٹھا کر لے گئی ہوں گی۔ اوپر آ کر دیکھا تو وہ آرڈر جو اس نے آدھا مکمل کیا تھا اور ابھی آدھے سے زیادہ ہی رہتا تھا وہ لے جایا جا چکا تھا۔ اسی آرڈر کو پورا کرنے کے لیے جو سامان وہ خرید کر لائی تھی وہ بھی غائب تھا۔ یہ آرڈر میڈم کی وجہ سے ہی اسے ملا تھا۔ شاید وقت سے مکمل نہیں ہو سکا تو میڈم اپنے بندوں کے ساتھ سامان لے گئی تھیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی اور سے مکمل کروا لیا ہو سکتا ہے کہ آدھا آرڈر انہیں پہنچا دیا ہو اور آدھا بعد میں مکمل کر کے دینا ہو۔ آخری سوچ پہ اس نے خود کو سرزنش کی، لیکن اگر بعد میں مکمل کروانا ہی تھا تو را مٹیریل کیوں اٹھا کر لے گئیں؟ یقیناً وہ آرڈر اب میرے پاس نہیں رہا۔ انگنت خدشے، انگنت وجوہات، انگنت سوالات تھے۔ اب ان سب کی گتھی میڈم شیری سے مل کر ہی حل ہونا تھی، جو کہ وہ ابھی اسی وقت کر نہیں سکتی تھی، ورنہ بخار سے تو وہ بچ گئی تھی، امی کی پھٹکار سے نہیں بچ سکتی تھی۔ لیکن اسے افسوس تھا اور بے حد تھا۔ اتنا اچھا خاصا کام تھا جو اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، جتنا افسوس بھی کرتی کم تھا۔ اسی افسوس نے اسے بستر سے لگا دیا۔ کام تھا نہیں تو اوپر جا کر کرنا بھی کیا تھا۔ اگلی شام حمدان اپنی ممی کے ساتھ اسے ملنے آیا تھا، عیادت کے لیے۔ اتنا مس کیا میں نے آپ کو، کتنی بار آیا ہوں ملنے، لیکن آپ سو رہی ہوتی تھیں۔ اس کے قریب بیٹھا وہ اس کے ہاتھوں کو بار بار سہلا رہا تھا۔ یہ ایک ننھے بچے کا اپنے استاد کے لیے، ایک چھوٹے دوست کا اپنی بڑی سی دوست کے لیے، اور ایک ہمدرد دل کا کسی انسان کے لیے اظہار محبت تھا۔ فاطمہ کو اس پہ بے اتنا پیار آیا۔ بظاہر ایک شرارتی سا بچہ اندر سے کتنا حساس تھا وہ جانتی تھی۔ دانی اب کسی سے پڑھنے کو تیار نہیں ہے فاطمہ، تم نے اسے اتنا اچھا قابو کیا ہے، بلکہ تم واحد ہو جس نے اسے قابو میں کیا ہے۔ جلدی سے ٹھیک ہو کر میرے بیٹے کو پھر سے پڑھانا شروع کر دو۔ حمدان کی ممی وہیں قریب میں امی کے ساتھ بیٹھی مہوے گفتگو تھیں۔ شکر تھا ابھی حمدان کی ٹیوشن اور اکیڈمی کی کلاسز اس کے ہاتھ میں تھیں۔ اگلے ماہ کالج کے ایڈمیشن بھی کھل جانا تھے، پھر تو اس کے پاس پڑھائی کے سوا کوئی وقت نہیں ہونا تھا۔ اگلے مہینے میرے کالج شروع ہو جائیں گے آنٹی، اس نے یوں ہی سرسری سا ذکر کیا تھا، لیکن حمدان کے لیے وقت نکالنا مت بھولنا۔ یہ اب تمہارے سوا کسی سے نہیں پڑھ سکتا، بلکہ میں یوں کہوں گی کہ اس نے تمہاری وجہ سے ہی پڑھائی میں دلچسپی لی ہے۔ اس نے بے بسی سے ان دونوں اور پھر حمدان کو دیکھا، جو مسکین سی صورت بنائے اسے دیکھ رہا تھا۔ حمدان کو تو وہ پڑھائی کے ساتھ بھی جاری رکھ سکتی تھی، یہ ایسا مشکل امر نہیں تھا۔ وہ بولتا تھا اور بہت بولتا تھا، لیکن اب وہ اس کے گھورنے پہ خاموش بھی ہو جایا کرتا تھا، اور ایسا خاموش ہوتا کہ کچھ اہم بات کے لیے بھی وہ اشارے کرتا رہتا، اور تب تک کرتا رہتا جب تک فاطمہ اسے بولنے کی اجازت نہ دے دیتی۔ تو وہ پڑھائی کے ساتھ بھی اس کو پڑھانے کا کام کر سکتی تھی۔ البتہ اکیڈمی آنا جانا مشکل لگ رہا تھا۔ حمدان کے گریڈز دیکھ کر ہم اتنا مطمئن ہیں کہ کیا بتاؤں، میتھس میں یہ بہت کمزور تھا، لیکن اب اتنا تیز ہو چکا ہے کہ اس کی ٹیچرز تک حیران ہیں، اور یہ صرف فاطمہ کی وجہ سے ہے۔ مسز ممتاز اس کی تعریف میں رطب لساں تھیں، وہ خاموش تھی۔ حمدان نظروں سے بول رہا تھا کہ دیکھا نا میری کتنی تعریف ہو رہی ہے، حالانکہ تعریف تو فاطمہ کی ہو رہی تھی اور خوشبو ہو رہا تھا۔ تبھی امی نے کہا، محنتی تو یہ بہت ہے، جس چیز کے پیچھے پڑ جائے جان مار دیتی ہے اور کر کے ہی دم لیتی ہے۔ اس بات پہ تو اس کے ابا بہت فخر کرتے ہیں اس پہ۔ ایک عرصے بعد امی نے اسے ایسے سراہا تھا، ورنہ اسے تو لگتا تھا کہ محنتی ہونا گنہگار ہونے جیسا ہے۔ طبیعت ہی ایسی تھی یا حالات کا اثر تھا، اس کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ مسز ممتاز تبھی امی کو کسی ضروری بات کرنے کے لیے ایک طرف لے گئیں۔ اگر آپ نے مجھے نہ پڑھایا تو میں پڑھوں گا ہی نہیں، وہ سینے پہ ہاتھ باندھے منہ پھلائے کہہ رہا تھا۔ یہ اس کے غصے کا اظہار تھا کہ اس نے اسے نہ پڑھانے کی بات کی بھی تو کیسے۔ ڈرامے باز، اس کی ایسی جذباتی باتیں ہزاروں بار سن چکی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے ایسے ہی کسی ڈائیلاگ سے دھمکایا کرتا تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ اس سے فاطمہ کو عجیب طرح کی خوشی ملتی تھی کہ جو اخلاص وہ اس پہ صرف کرتی تھی وہ حال ہی نہیں جاتا تھا۔ حمدان اس سے اتنی ہی محبت کا اظہار کرتا تھا جتنی محنت وہ اس پہ کرتی تھی۔ اس کے اچھے نمبر اس کا حاصل تھے، وہ اس کے لیے ایک استاد سے کہیں بڑھ کر تھی، اس بات پہ اسے مان تھا۔ شاید اس سے چھوٹا اس کا کوئی بہن بھائی ہوتا تو ایسا ہی ہوتا جیسا حمدان تھا، اور وہ بھی اس سے ایسے ہی پیار دیتی، اس کا ایسے ہی خیال کرتی جیسے حمدان کا کرتی تھی، اس لیے بھی کہ وہی پیار، اہمیت اور محبت اسے اس کے اپنے بڑے بھائی اور بہنوں سے نہیں ملی تھی۔ ہاں، دانی مجھ سے ہی پڑھے گا کیونکہ میرے علاوہ اسے کوئی نہیں پڑھا سکتا،
اس کی بات پہ وہ کھل اٹھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اس مصروف اور مشکل زندگی میں ایک وہی تو تھا، مزے کی باتیں اور حرکتیں کرنے والا، جو اسے ہنسا دیا کرتا تھا۔ ایک پیارا سا رشتہ، مسکرا دینے والا تحفہ۔ اتنے پیارے روزن کو وہ خود پہ کیسے بند کر سکتی تھی؟ آخر اسے بھی تو جینے کے لیے، ہنسنے کے لیے، مسکرانے کے لیے کوئی وجہ، کوئی ذریعہ چاہیے تھا۔ ہمدان وہی تھا۔ 2 دن بعد وہ اکیڈمی گئی تھی۔ میڈم شیریں پشیمان تھیں، لیکن وہ ان کی مجبوری سمجھتی تھی۔ انہوں نے کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق آرڈر اپنی اکیڈمی کی ایک دوسری ورکر سے مکمل کروا لیا تھا۔ اس کے مکمل کیے گئے آرڈر کی رقم اسے ایک کاغذ کے لفافے میں لپیٹ کر دے دی، جو ہینڈ میڈ مگر بے حد منفرد تھا۔ میڈم یہ کام اس لیے کرتی تھیں کہ کچھ رقم دیکھ کر کسی کی خودداری پہ ضرب نہ پڑے۔ اگلے ماہ جب کالج شروع ہوگا تو میں اکیڈمی چھوڑ دوں گی، اسی لیے میں اس سے قبل کورسز مکمل کر لینا چاہتی ہوں۔ کورس کی فیس تو شروع میں ہی لے لی جاتی تھی، اب یہ استاد پہ تھا کہ وہ کب تک اپنا ہدف مکمل کر سکتا تھا۔ وہ چونکہ محنت کی عادی تھی اور ضرورت سے زیادہ ہی ہر چیز پہ جان مار کر اسے کاملیت کی طرف لے جانا چاہتی تھی، اسی لیے وہ دیگر اساتذہ کی نسبت وقت زیادہ لیتی تھی۔ آرڈر مزید نہیں لوگی؟ اس ماہ میں لے لوں گی، لیکن کالج کھلنے کے بعد نہیں لے سکوں گی میڈم، پھر مجھے بس پڑھنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، 10 ہینڈ میڈ مصنوعی آبشار بنانی ہے، لیکن ہر ایک مختلف نمونے کی ہونی چاہیے۔ مجھے معلوم ہے تم بنا لو گی، سامان جو بھی چاہیے ہو وہ رشید کو کہہ دینا، خود مت اتنی گرمی میں ہلکان ہونا۔ وہ مسکرا دی۔ لیکن آرڈر اسی ماہ مکمل کرنا ہے، کسی ایک ہی کسٹمر کا آرڈر ہے، اور پرائس جتنا تم رکھنا چاہو وہ دینے کو تیار ہیں، بس ڈیزائن سب کا الگ الگ ہو اور آبشار اتنے سائز کے ہوں کہ ان ڈور آؤٹ ڈور کہیں بھی بآسانی رکھے جا سکیں۔ وہ اٹھ گئی، اس کی کلاس کا وقت ہو رہا تھا، باقی تفصیلات وہ بعد میں سن لے گی۔ دن رات جان مار کر اس نے سیمنٹ، بجری، ریت کے استعمال سے بہت نفیس اور مصنوعی چھوٹے آبشار بنائے، جو بآسانی ڈرائنگ روم یا کمرے میں رکھے جا سکتے تھے۔ کچھ سامان بچ گیا تو اس نے اپنے گھر کے لیے بھی بنا لیا۔ معاوضے کا تعین اس نے خود کیا تھا اور جتنا کیا تھا کسٹمر نے بنا چون چرا کیے مان لیا۔ آرڈر پہنچانے کے بعد جب اسے رقم ملی تو وہ بے یقینی سے رقم دوسری بار گننے لگی۔ یہ پہلا آرڈر تھا جس میں اگر اس نے کم وقت میں بہت جان ماری تھی تو اسے اس کی محنت کا معاوضہ بھی اس کی مرضی سے ملا تھا۔ تاہم اس دوران امی کی جب بھی صورت دیکھنے کو ملتی، 10 باتیں بھی ساتھ سننے کو ملتی، لیکن خیر تھی، باتیں وقتی ہوتی ہیں، اثر کرتی ہیں اگر ہم چاہیں۔ ہم بھول جانا چاہیں تو ان کا کہا سنا سب بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس رات ابا نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اس کے کام کے متعلق کی بات کرنا چاہتے ہوں گے۔ یقیناً امی کو اس کے کام کے بارے میں جو شکایات تھیں وہ ابا سے کر چکی ہوں گی، اور اب ابا اسے سمجھانے کے لیے بلا رہے ہوں گے۔ لیکن جب وہ ابا کے سامنے بیٹھی تو ان کی باندھی تمہید اسے چونکا گئی۔ یہ بات کرنا کسی بھی باپ کے لیے بہت مشکل کام ہے، لیکن تمہاری امی نے یہ ذمہ اس لیے میرے سر ڈال دیا کہ تم ماں کی نسبت باپ سے زیادہ قریب رہی ہو۔ اس نے بے چین نگاہوں سے باپ کو دیکھا تھا، دل بری طرح دھڑکا تھا کہ نہ جانے ابا کیا کہنے والے تھے۔ اسے ایک جملے اور لہجے نے انہیں برسوں کا بوڑھا ظاہر کر دیا تھا۔ اس سے پہلے ابا کبھی ایسے بات نہیں کرتے تھے۔ مسز ممتاز اپنے دیور شمشاد کا رشتہ لائی ہیں تمہارے لیے، اور ابا کی اس بات نے اسے مجسمے میں بدل دیا تھا۔ فاطمہ نے حیرت سے ابا کو دیکھا، اسے لگا کہ اس نے غلط سنا ہے۔ ابا شاید کچھ اور کہہ رہے تھے، لیکن جلد اس کی غلط فہمی دور ہو گئی جب ابا مزید بولتے چلے گئے۔ ہم کبھی اس بارے میں نہ سوچتے، مگر یہ خواہش خود اس لڑکے نے کی ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ابھی وہ لوگ محض رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ فاطمہ بالکل گنگ سی باپ کو دیکھ رہی تھی۔ منگنی یا نکاح، جو بھی تمہاری مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے۔ اس رشتے کے بعد وہ تمہاری پڑھائی کی ذمہ داری خود اٹھانا چاہتا ہے۔ وہ خود تمہیں ڈھیر سارا پڑھائے گا، جہاں تک بھی تم چاہو۔ ڈاکٹر بنائے گا، یہ اس نے کہا ہے۔ آگے بھی پڑھنا چاہو تو پڑھائے گا، بعد میں اگر اپنا کلینک بنانا چاہو تو وہ بھی کر کے دے گا۔ بتاؤ، اس دور میں اگر کوئی مرد اتنا سپورٹ کرنے والا ہو تو اس سے زیادہ لڑکی کو کیا چاہیے؟ فاطمہ بس باپ کو تک رہی تھی۔ ابا اس کی شادی کی بات کر رہے تھے، وہ جو بھی 17 سال کی ہوئی تھی، اور کالج کی شکل اس نے دیکھی تک نہ تھی۔ اس کی شادی، کانوں پہ یقین کرنا مشکل تھا، لیکن اسے کرنا پڑ رہا تھا۔ مجھے وہ خاندان اور لڑکا دونوں اچھے لگے ہیں، پھر ہم انہیں کئی سالوں سے جانتے بھی ہیں، اسی لیے مجھے اس فیصلے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہو رہی۔ پھر لڑکی کی خواہش ہے تو
اس سے آگے وہ خاموش ہو گئے۔ نہ جانے وہ کیا سمجھ رہے ہوں گے اور امی کیا سمجھ رہی ہوں گی کہ وہ تو پہلے ہی اس کی شمشاد سے گفتگو کے بارے میں اسے تنبیہ کر چکی تھی۔ شاید انہیں یہی لگا ہوگا کہ یہ رشتہ اس کی منشا سے آیا ہے۔ وہ یقیناً بالا ہی بالا شمشاد کے ساتھ تب سب طے کر چکی ہے۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ اس کے تو فرشتے تک بے خبر تھے کہ وہ اس حد تک چلا جائے گا۔ اس نامراد شمشاد نے اس کی اس دن کی جذباتی باتوں کو کس انداز میں لیا کہ اس وقت تو وہ چپ چاپ چلا گیا، اور جب بولا تو اس انداز سے، اف شمشاد اف، تم سوچ کر بتا دو، جیسے تم کہو گی ہم وہی کریں گے۔ منگنی یا نکاح، گویا اسے ان دو میں سے ایک کو چننا تھا، تیسری بات بھی نہ کی جائے۔ ایک 17 سالہ لڑکی سے وہ یہ کیا بات کر رہے تھے؟ وہ خواب دیکھنے والی لڑکیوں میں سے ضرور تھی، لیکن ایسی لڑکیوں میں سے نہیں جو محض شادی کے خواب ہی دیکھتی ہیں۔ اس نے کئی خواب دیکھے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی شادی سے متعلق نہیں تھا۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جن کی زندگی شروع ہی شادی پہ ہوتی ہے اور ختم بھی شادی پہ۔ ایک شادی نہ ہوئی تو وہ مر جاتی ہیں، شادی ناکام ہو گئی تو زندگی کو ناکام سمجھتی ہیں، جن کے پاس زندگی جینے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اس کے خواب اونچے تھے، بہت اونچے۔ ان خوابوں نے وقت سے پہلے اسے بہت سنجیدہ اور بڑا کر دیا تھا۔ وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں جیسی نہیں رہی تھی، جو ٹھٹے مارتی، تالیاں بجاتی، ہنستی جاتی ہیں اور جن کی ہنسی کہیں رکنے کا نام نہیں لیتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب کہاں سے نکل آیا کہ اگر وہ وقت سے پہلے زندگی کے کئی سبق پڑھ چکی ہے تو ایک سبق شادی کا بھی پڑھ لے۔ میری عمر دیکھیں ابا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ شادی کی عمر ہے؟ بات کرتے کرتے اسے لگا تھا کہ وہ رو دے گی، لیکن اس نے اپنے لہجے اور آواز پہ قابو پا لیا تھا۔ اتنی مضبوط تو وہ ہو گئی تھی کہ اب خود پہ قابو پا لیا کرتی تھی۔ تم میری عمر اور صحت دیکھو بیٹا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں مزید بہت سال جیوں گا اور تمہارے فرض سے فارغ ہو جاؤں گا؟ وہ جب سے گھر بیٹھے تھے مزید نحیف اور بیمار ہو گئے تھے۔ پہلے سی کوئی بات اب ان میں نہیں رہی تھی۔ زندگی تو بالکل بھی نہیں رہی تھی۔ اسے یہ بات رلاتی تھی اور بہت رلاتی تھی۔ ماں باپ کی ایسی عمر جب وہ زندگی سے دور ہوتے، موت کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، دیکھنا پہاڑ جیسا بوجھ اٹھانا ہے، اور ہم سب کو یہ بوجھ کبھی نہ کبھی اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ ایسا مشکل وقت سب پہ آتا ہے۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں ابا۔ وہ یکدم سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا دلائل دے کہ ابا اس فیصلے کو روک دیں، کم از کم ٹال ہی دیں۔ تو وہ تمہیں پڑھائے گا، یہ اس نے خود کہا ہے۔ وہ پڑھا نہیں رہا، میرا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ کاش کہ اس نے وہ سب نہ کہا ہوتا تو وہ یہ قدم کبھی نہ اٹھاتا، لیکن اس نے اس نیت سے تو یہ بات نہیں کی تھی۔ وہ تو بس غصے میں سب کہہ گئی تھی، اور وہ لڑکا اتنا بڑا فیصلہ کر گیا۔ لڑکیاں بوجھ نہیں ہوتی، ذمہ داری ہوتی ہیں اپنے مردوں پہ۔ پہلے باپ بھائی پوری کرتے ہیں، پھر شوہر۔ اس میں برا کیا ہے؟ کسی نے اسے مجبور نہیں کیا، وہ خود سے اپنی ذمہ داری سمجھ کر پوری کر رہا ہے تو اچھی بات ہے۔ ایک ذمہ دار مرد کی نشانی ہے، اور مجھے اس کی یہ بات پسند آئی ہے۔ ابھی میں اس کی ذمہ داری نہیں بنی ابا۔ اس کی عزت نفس پہ گراں گزرا تھا۔ جس گھر میں بیٹھی تھی اس کے مرد اس کی ذمہ داری پوری کرنے کے اہل نہیں تھے، اور وہ تیسرے محلے سے اٹھ کر اس کی ذمہ داری پوری کرنے کی بات کر رہا تھا۔ اسے اچھا کیسے لگ سکتا تھا؟ اسی لیے تو وہ نکاح کی بات کر رہے ہیں، تاکہ تم اس کی ذمہ داری بن جاؤ۔ اس نے مان لیا کہ ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن غلط تو وہ بھی نہیں تھی۔ شادی جیسے معاملے کے لیے بڑی زندگی پڑی ہے۔ ابھی کچھ بننے کا وقت ہے جس پہ میں اپنی تمام تر توانائی لگا دینا چاہتی ہوں۔ اگر شادی کا معاملہ چل نکلا تو ذہن ایک طرف جم نہیں پائے گا، میں یکسو ہو کر نہیں پڑھ پاؤں گی۔ اکثر لڑکیوں کی تعلیم اسی لیے ادھوری رہ جاتی ہے کہ ان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ شادی کے بعد کی 100 ذمہ داریاں انہیں سر ہی نہیں اٹھانے دیتی کہ وہ اپنے لیے، اپنی تعلیم اور مستقبل کے لیے بھی کچھ سوچ سکیں۔ میں ایسی لڑکی نہیں بننا چاہتی۔ میں اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر بنا یہ قدم نہیں اٹھانا چاہتی جس کا نام شادی ہے۔ ابا نے اسے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ شاید وہ اس کی بات سمجھ گئے تھے، اس سے متفق بھی تھے کہ بیٹیوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے وہ خود بڑے حامی تھے، تاکہ کسی بھی قسم کی مشکلات کی صورت میں وہ کسی پہ بوجھ نہ بنے۔ شاید اندر سے وہ مان بھی گئے تھے اس کی دلیل کو، لیکن ان کے پاس بھی تو کئی دلائل تھے۔ زندگی تمہارے پاس پڑی ہے بیٹا، میرے پاس کم بچی ہے۔ تم پڑھائی پہ توانائی لگاؤ، ضرور لگاؤ،
لیکن کچھ نظر میرے اندر کی توانائی پہ بھی کرو جو ختم ہو چلی ہے۔ ابا کی اس بات پہ اسے بری طرح رونا آ گیا۔ تم سب سے چھوٹی ہو، اسی لیے تمہاری فکر سب سے زیادہ ہے۔ میں اپنی باقی بچیوں کے فرض سے فارغ ہو چکا ہوں اور مطمئن ہوں۔ بیٹے کو بھی اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا ہے، اب کم از کم وہ دھکے نہیں کھائے گا۔ فکر ہے تو تمہاری ہے، بے چینی ہے تو تمہارے لیے ہے، جسے نہ میں کچھ بنا سکا نہ ہی اس کے فرض سے فارغ ہو سکا۔ اور یہ سب سے چھوٹا ہونا اس کے لیے کیسا عذاب بن گیا تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ پہلے پڑھائی پہ قربانی اور اب اس فیصلے پہ سر جھکانا۔ کاش کہ وہ چھوٹی نہ ہوتی یا چھوٹی ہوتی، لیکن ابا کے بڑھاپے کی اولاد نہ ہوتی۔ اس کے سب بہن بھائی تعلیم مکمل کر کے جس جگہ پہنچنا چاہتے تھے پہنچ گئے تھے۔ بہنیں شادیاں کر چکی تھیں، اپنے گھر میں خوش تھیں۔ بھائی کی حال میں تعلیم مکمل ہو کر اچھی نوکری بھی مل گئی تھی۔ ایک وہی تھی جو ابھی میٹرک تک ہی پڑھ پائی تھی۔ ابا کی حالت اس کے سامنے تھی، گھر کے حالات سے وہ واقف تھی۔ ایسے میں کون سا رستہ تھا اس کے پاس؟ میں مرضی نہیں چلا رہا، صرف درخواست کر رہا ہوں کہ بر وقت ایک بہت اچھا رشتہ مل گیا ہے تو اسے طے ہو جانے دو، تاکہ میں سکون کی سانس لے سکوں کہ میں نے اپنی آخری بیٹی کی ذمہ داری بھی پوری کر دی۔ تمہاری بہنوں کی طرح تم بھی ایک اچھے انسان کے ساتھ اچھے گھرانے میں جاؤ، میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ چاہو تو یہ خواہش پوری کرو اور چاہو تو اپنی مرضی کر لو۔ ابا کہاں کہاں سے لا کر اسے مارتے تھے، جہاں وہ اف تک بھی نہیں کر پاتی تھی۔ امی تیز تھی نا، جو ایسی سبھی باتوں کے لیے ابا کو آگے کر دیتی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ابا اسے قائل نہ بھی کریں مائل کر دیتے ہیں۔ انہیں ایسے چاروں شانے جد کرنا آتا تھا، وہ ابا کو انکار نہیں کر پاتی تھی۔ بیٹیوں کی باپ سے الگ ہی طرح کی محبت ہوتی ہے، لاڈ نخرے اپنی جگہ، لیکن باپ کو انکار پھر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ امی سے بحث بھی ہوتی ہے، ہلکی پھلکی نوک جھوک بھی، اور کبھی کبھار صاف جواب بھی دیا جاتا ہے۔ باپ کے سامنے یہ سب نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے، اس نے گہری سانس لی۔ اس جواب کے سوا اب مزید کوئی جواب بنتا نہیں تھا۔ ابا جس طرح بات کر رہے تھے، اب اس کے آگے ہاتھ جوڑنے کی کسر ہی رہ گئی تھی، اور ایسی نوبت وہ لانا نہیں چاہتی تھی کہ اس کا باپ اپنی مجبوری میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے بیٹھ جائے۔ آپ رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ مطمئن ہو سکیں تو ٹھیک ہے، آپ کر لیں۔ ابھی منگنی کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، لیکن شادی تب تک نہیں ہوگی جب تک میں اپنی ڈگری مکمل نہیں کر لیتی۔ میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے بنا شادی جیسی ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گی ابا، یہ بات میں ابھی سے بتا دوں، کوئی مجھے اس کے لیے مجبور نہ کرے۔ ابا کی آنکھوں میں چمک یکدم سوگنا ہو گئی، شاید اس کی آنکھوں کی بچی کچی بھی ان تک چلی گئی تھی۔ اور اسے بتا دیں کہ وہ مجھ سے رابطے کی کوشش نہیں کرے گا، مجھے یکسو ہو کر پڑھنے دے گا۔ میں کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں چاہتی۔ منگنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میری زندگی جینے لگ جائے، مجھے اس زندگی کو خود جینے کا پورا حق ہونا چاہیے۔ ابا نے سر ہلایا۔ وہ ان کی چھوٹی بیٹی تھی، لیکن اس کی سمجھداری انہیں باقی دونوں سے ہمیشہ زیادہ لگتی تھی۔ بعض اوقات وہ زندگی کے لیے اس کی سوچ پہ حیران رہ جایا کرتے تھے، اور وہ جو میرا خرچہ اٹھانے کی بات کہہ رہا ہے، اسے میری طرف سے بہت شکریہ کہہ دیجیے گا، میں اس کی یہ پیشکش قبول نہیں کر سکتی۔ اس کی عزت نفس اس بات پہ بالکل بھی آمادہ نہیں تھی۔ اگر ایسا ہی کچھ کرنا ہوتا تو کئی راستے تھے اس کے پاس، بھلا اتنا ہلکان ہونے کی پھر ضرورت ہی کیا تھی؟ ابا کو اس کی تمام شرائط منظور تھیں، حالانکہ ان کا ماننا اتنا اہم نہیں تھا۔ بات تو تب تھی جب شمشاد مان جاتا، اور حیرت اس بات کی تھی کہ وہ مان گیا تھا، بنا کسی چون چرا کے وہ مان گیا تھا۔ وہ جیسا کہے گی ویسا ہی ہوگا۔ فی الوقت یہ اہم تھا کہ وہ چند شرائط کے بدلے رشتے کے لیے مان گئی ہے۔ بعد میں وہ طریقے سے اپنی منوا سکتا تھا، بس ایک بار منگنی ہو جاتی، یہ اس کی سوچ تھی۔ اس کے کالج میں ایڈمیشن کا وقت آیا تو اس نے کچھ بڑے پرائیویٹ کالجز میں اپلائی کیا جو اسے اسکالرشپ پہ پڑھانے کی پیشکش کر رہے تھے۔ ابا اس کے لیے خود جا کر ایک سرکاری کالج کا داخلہ فارم لے آئے تھے۔ سرکاری کالج کی فیس آپ مجھے دے دیں، میرے کچھ کام آ جائے گی، مگر داخلہ میں پرائیویٹ کالج میں ہی لوں گی۔ فارم اس نے ابا کو لوٹا دیے تھے۔ میں پرائیویٹ کالج میں پڑھانے کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، ابا نے نحیف سی آواز میں کہا تو اسے خود سے ہی عجیب سی شرمندگی ہونے لگی۔ کالج کی فیس نہیں ہوگی، وہ مجھے اسکالرشپ پہ پڑھا رہے ہیں، کتابیں تو یہاں بھی ہوں گی اور وہاں بھی، لیکن یہ قریب ہے۔
پیدل جایا جا سکتا ہے تو گاڑی کا خرچہ بچ جائے گا۔ ابا نے ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھا، ہاتھ میں تھامے فارم ایک طرف رکھے، دراز سے اس کی سالانہ فیس جو سرکاری کالج میں جمع کرنے کے لیے سنبھال کر رکھی تھی نکال کر اس کی ہتھیلی پہ رکھ دی، اس کے سر پہ اپنا ہاتھ دھرا۔ جیتی رہو فخر، تم جیسی بیٹی کے لیے چھوٹا جذبہ ہے۔ وہ جھکے ہوئے کندھے لے کر اس کے کمرے سے چلے گئے تو اس کے اپنے آنسو بہہ نکلے۔ ابا کے اس ایک جملے سے اس کی سال بھر کی وہ تھکان اتر گئی تھی جس نے اسے بہت سا توڑا اور بہت سا جوڑا تھا۔ وہ انہیں بتا نہیں سکی کہ ان کے اس ایک جملے کے لیے خوشی بھی چھوٹا جذبہ تھی۔ اپنے ہاتھ میں تھامی رقم اس نے بنا گنے ہی اپنے اس رقم کے ڈبے میں ڈال دی تھی۔ جس ہفتے اس کا کالج شروع ہو رہا تھا اسی ہفتے اس کی منگنی بھی تھی۔ شمشاد کی والدہ اور مسز ممتاز رسم کرنے آئی تھیں۔ شمشاد چاہتے ہوئے بھی نہیں آیا تھا۔ جب اتنی شرائط رکھی گئی تھیں تو اس کا آنا کہاں منظور ہوتا، اسی لیے وہ خود سے ہی نہیں آیا۔ منگنی کی انگوٹھی شمشاد کی والدہ نے پہنائی تھی، ہاتھ پہ ہزار ہزار کے 5 نوٹ بھی دھرے اور قیمتی سوٹ بھی تحائف کے طور پہ امی کو تھما دیے تھے۔ منگنی کی انگوٹھی انگلی میں آ جانے پہ بھی کہیں دل ویسے نہیں دھڑکا تھا جیسے اس نے سن رکھا تھا۔ بس ہمدان اسے بہت میٹھی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ مٹھائی بلکہ چاکلیٹ ہو۔ کچھ شرما بھی رہا تھا۔ آپ کی چاچو سے انگیجمنٹ ہو گئی ہے؟ شرمگی مسکراہٹ لیے وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے یہ منگنی چاچو سے نہیں اس سے ہوئی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے بھول جائیں، اب میری جگہ وہی رہنی چاہیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں آپ کو چاچی واچی کہوں گا تو نہیں کہوں گا، میں تو اب بھی مس ہی کہوں گا۔ وہ ہمدان تھا تو وہ اس سے ایسی کوئی توقع کر بھی کیسے سکتی تھی؟ وہ اس سے اپنے تعلق کی نوعیت نہیں بدلنا چاہتا تھا، ایسا وہ بھی نہیں چاہتی تھی۔ ان کا اپنا رشتہ بہت قیمتی اور پیارا تھا جسے وہ نئے رشتے کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہماری خوشی کے لیے ہمیشہ مان جاتی ہے، ہماری بات کا ہمیشہ مان رکھا ہے اس نے۔ ہم نے کبھی کسی اولاد سے وہ سب نہیں مانگا جس کا بار اس کے کاندھوں پہ رکھتے ہیں، اور وہ خاموشی سے اسے اٹھا لیتی ہے۔ منگنی کی رات وہ اپنی انگوٹھی امی کو دینے ان کے کمرے میں گئی تھی کہ وہ اتنی قیمتی انگوٹھی نہیں سنبھال سکتی تھی۔ تبھی اس نے دروازے پہ ابا کو کہتے سنا۔ ایک گہرا سانس اس نے وہیں کھڑے کھڑے لیا۔ ابا کو اس بات کا احساس تھا یہ بڑی بات تھی۔ جو کچھ کہتے اور کرتے ہیں اسی کے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم بھی تو اپنی جگہ مجبور ہیں محسن صاحب، ورنہ کون والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نام روشن نہ کرے، دنیا سے پیچھے رہ جائے، زندگی میں ناکام ہو جائے؟ ہم بھی نہیں چاہتے۔ وہ والدین کی مجبوری سمجھتی تھی، ان کی مجبوری پہ اب شکایت بھی نہیں تھی، بس وہ ان سے ایک تھپکی کمر پہ چاہتی تھی جو امی سے تو اسے کبھی نہیں ملنا تھی۔ البتہ ابا کا ایک جملہ اس کی ہمت بندھا گیا تھا۔ مٹھی میں تھامی انگوٹھی کو دبائے وہ اسی طرح اپنے کمرے کی طرف لوٹ گئی۔ اذکار کو دادا سے جتنا ڈر لگتا تھا اتنا ہی زیور بابا اسے اچھے لگتے تھے۔ ایک مہربان وجود جو اسے وہ باتیں اتنی آسانی سے سمجھا دیتے جو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، وہ باتیں جو بچوں سے ان کی مائیں کیا کرتی ہیں، جو اس کی ماں نے کبھی اسے نہیں کی تھیں۔ انہیں اتنی ساری کہانیاں آتی تھیں کہ وہ سنتا چلا جاتا، اور نہ وہ سن کر تھکتا، نہ ہی زیور بابا سنا کر تھکتے۔ پہلے بھی وہ جب کبھی دادا کے گھر رہنے آتا تو اسے سب سے زیادہ خوشی زیور بابا سے مل کر ہوتی۔ اسے فطرتاً سادہ مزاج لوگ پسند تھے، جیسے فاطمہ خالہ، زیور بابا۔ ہماری فطرت جیسی ہوتی ہے ویسے ہی لوگوں سے ہمیں کشش ثقل محسوس ہوتی ہے، اور وہ ایک ایک کر کے ہمارے گرد ہمارے پیاروں کی صورت جمع ہونے لگتے ہیں۔ ذکی، تم یہ زیور بابا کے ساتھ اتنا کیوں رہتے ہو؟ ماما جب ہسپتال سے لوٹتی اور اسے زیور بابا کے ساتھ دیکھ لیتی تو ان کا موڈ یوں ہی بگڑ جایا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتا کہ ان کے سامنے زیور بابا سے کم ہی بات کرے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جایا کرتا کہ وہ ان سے بات کر رہا ہوتا اور ماما اچانک وہاں آ جاتی۔ وہ میرے دوست ہیں۔ اس چھوٹے بچے کو دوست سے بہتر لفظ نہیں ملا تھا۔ پہلے فاطمہ خالہ، ماموں، ہمدان اور اب زیور بابا۔ اس کے لیے دوستی کا معنی عمر کی قید سے کہیں آگے کا تھا۔ وہ اس گھر کے نوکر ہیں، نچلی ذات کے ہیں، کمی ان کو دوست نہیں بنایا کرتے۔ رتابہ کا لہجہ اتنا برا تھا کہ ذکی کو غصہ آ گیا۔ وہ کمی ان کا مطلب نہیں جانتا تھا، لیکن ان کے لہجے کی نفرت وہ بچہ ضرور سمجھتا تھا۔ اس کی ماں کو عموماً اس کے دوستوں سے مسئلہ ہی رہتا تھا۔
وہ اسکول میں جب کسی کم سٹیٹس والے لڑکے سے دوستی کرتا اور ماما کو پتہ چل جاتا تو وہ اس کی ٹیچر سے جا کر لازمی ملتی کہ وہ اسے اس لڑکے کے ساتھ بیٹھنے اور ملنے سے روکیں۔ نجی اسکولوں کے اساتذہ تو یوں ہی وہ کرتے ہیں جو ان سے والدین کرنے کو کہتے ہیں۔ یوں اس کا ہر دوست اس سے دور کر دیا جاتا اور وہ جانتا تھا کہ یہ سب ماما ہی کرواتی تھیں۔ اب بھی وہ یہی چاہ رہی تھیں۔ مجھے ان کی باتیں اور وہ اچھے لگتے ہیں، اس لیے بے شک وہ نوکر ہی ہوں، وہ میرے دوست ہیں۔ اس کا انداز دیکھ کر عطابہ کا دماغ گھوم گیا۔ یہ کس طرح تم مجھ سے بات کر رہے ہو؟ جیسے آپ سب سے بات کرتی ہیں ویسے ہی۔ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا تھا، مبادہ ماں کا ہاتھ نہ اٹھ جاتا، لیکن اس کے اس جملے نے جو آگ لگائی تھی وہ عطابہ کے لیے جہنم جیسی تھی۔ اپنے کمرے میں ہی صحیح وہ اتنا اونچا چلا رہی تھی کہ آواز نیچے تک آ رہی تھی۔ شکر تھا کہ دادا گھر نہیں تھے، ورنہ بہت برا ہوتا۔ وہ کسی کا بھی یوں چلانا برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ غصے میں اس کی ماں پاگل ہو جایا کرتی تھی اور دادا کو پاگل لوگ پسند نہیں تھے۔ لائبہ چاچی نے تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے ذکی کو دیکھا جو بھاگتا ہوا داخلی دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پہ انہیں افسوس ہوا تھا۔ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ بھاگتا ہوا داخلی دروازے سے باہر نکل گیا۔ ماں باپ کے جھگڑے الگ آزمائش تھے ان بچوں کے لیے، اور ماں کی بد دماغی الگ آزمائش۔ انہیں سچ میں اذکار اور احبا کے لیے افسوس ہوتا تھا۔ ان بچوں کی ذہنی نشوونما پہ کیا اثر پڑ رہا تھا وہ سمجھ سکتی تھی۔ بچے کی پہلی درسگاہ ہی ایسی ہو تو بچے نے بھلا کیا سیکھنا تھا، لیکن وہ ان دونوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ ایک دو بار پہلے بھی وہ ولید سے بات کر چکی تھیں، لیکن وہ بھی اس معاملے میں بے بس تھے، اور اسے بھی سختی سے رتابہ کے معاملات سے دور رہنے کی تاکید کی تھی۔ جب عورت ہی اپنے گھر اور بچوں کی دشمن ہو جائے تو دنیا کا کوئی ایسا اسم نہیں پونکھا جا سکتا جو سب ٹھیک کر سکے۔ زیور بابا پلیز جا کر دیکھیں ذکی کہاں گیا ہے۔ زیور بابا جو شور سن کر لاؤنج میں آئے تھے، لائبہ کی بات پہ سر ہلاتے باہر کی طرف بڑھے۔ وہ خود اس کے معاملے سے دور تھی تو اتنا تو کر سکتی تھی۔ اس نے لب بھینچ کر اوپر سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں کمرے سے چیزوں کے پھینکے جانے کا شور آ رہا تھا۔ ایک مصیبت ہی تھی جو ان کے وہاں شفٹ ہونے پہ نازل ہو گئی تھی۔ وہ تو جلد ہی ولید کے پاس جا رہی تھی۔ اگلے ماہ کی 5 کو ان کی ٹکٹ ہو گئی تھی، لیکن پیچھے کیا ہونے والا تھا یہ سوچ کر ہی دل ڈرتا تھا۔ باہر لان اور کوریڈورز میں وہ دکھائی نہیں دیا تو وہ گیٹ کی طرف گئے جو سرپٹ کھلا ہوا تھا۔ گیٹ سے باہر وہ سڑک پہ بھی کہیں نہیں تھا۔ کسی خیال کے تحت وہ سامنے پارک کی طرف چلے گئے جہاں ایک درخت تلے بنے بینچ پہ وہ بیٹھا رو رہا تھا۔ اس وقت کوئی بھی ہوتا تو اس بچے پہ ترس کھاتا، ہمدردی کرتا۔ وہ بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ ذکی بابا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پارک کوئی گھر سے اتنا دور تو تھا نہیں کہ وہ وہاں تک نہ جا سکتا۔ گیٹ سے جھانکو تو سامنے ہی دکھائی دیتا تھا، اسی لیے بچوں کو خود سے پارک تک چلے جانے کی اجازت تھی۔ کالونی یوں بھی محفوظ تھی۔ یہاں کی سیکیورٹی سخت تھی، کوئی بھی منہ اٹھائے اندر نہیں چلاتا تھا۔ مجھے رونا تھا اسی لیے یہاں آ گیا۔ زیور بابا خاموش ہو گئے۔ ماما کو ہمیشہ میرے دوست برے لگتے ہیں، فاطمہ خالہ، حمدان اور اباب۔ زیور بابا اس کی بات پہ چونکے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ چھوٹی بی بی جس طرح ان سے برتاؤ کرتی ہیں وہ انہیں ناپسند کرتی ہیں ہمیشہ سے ہی، لیکن پھر بھی اذکار کے منہ سے سننا انہیں چونکا گیا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے اپنے مطابق چلانا چاہتی ہیں جیسے میں روبوٹ ہوں، بلکہ وہ پاپا کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرتی ہیں۔ خود وہ کسی کی بھی کبھی نہیں سنتی، نانوں کی بھی نہیں، اور چاہتی ہیں کہ باقی سب وہی کریں جو وہ چاہتی ہیں۔ اس بچے کے اس تجزیے کے پیچھے سالوں کا مشاہدہ تھا جسے وہ ٹھکرا نہیں سکتے تھے۔ ان کے پاس ایک چپ کے اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ وہ آپ کو اگر کچھ کہیں تو پلیز آپ مائنڈ مت کرنا بابا۔ میں پہلے سے سوری کرتا ہوں، وہ ایسی ہی ہیں، وہ سب کے ساتھ ایسی ہیں، وہ نانوں اور نانا کو بھی نہیں چھوڑتی، میری ماما ایسی ہی ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا تو زیور بابا نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس بچے کی نفسیاتی حالت انہیں ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اندر سے بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ یہ بات ہر کسی کو دکھائی دیتی تھی تو اس کی ماں کو کیوں نہیں سمجھ آتی تھی، جو بہت پڑھی لکھی تھی، طب کے شعبے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ کیوں اپنے ہی نسل خراب کرنے کے پیچھے پڑی تھی؟ سچ تو یہ تھا کہ ان کے پاس اسے سمجھانے، کوئی تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ اس ہستی کی شکایت دنیا سے کر رہا تھا جس کے پاس بچے دنیا کی شکایت لے کر جاتے ہیں۔ بچے کی تربیت میں جو صبر و برداشت ماں کو دکھانا چاہیے
وہ بچہ ماں کے لیے دکھا رہا تھا۔ کسی بچے کے لیے اس سے زیادہ قابل رحم مقام نہیں ہو سکتا۔ چلو ایک کہانی سناتا ہوں میں تمہیں۔ کچھ توقف سے زیور بابا نے کہا تو ذکی نے جھٹ سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اسے کہانیاں سننے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ 2 بچوں کی ایک ماں تھی جو سارا دن بہت سارا کام کرتی تھی، اتنا کام کہ وہ بہت زیادہ تھک جاتی، لیکن کام ختم ہی نہ ہوتے۔ بچے سارا دن کھیلتے کودتے اور ماں کے کسی کام میں ان کی مدد نہیں کرتے تھے۔ ماں صرف یہی چاہتی تھی کہ بچے اس بات کو سمجھیں کہ ان کی ماں سارا دن ان کے لیے تھکتی ہے، ان کے کام کرتی ہے، ان کی بھلائی کا سوچتی ہے، لیکن بچے یہ بات نہیں سمجھتے تھے۔ جب بچے یہ بات نہیں سمجھتے تھے تو ماں چڑ جاتی، غصہ ہونے لگتی، چیختی چلاتی تو بچوں کو ماں بری لگنے لگتی۔ ایک دن ماں نے تنگ آ کر اللہ سے دعا کی کہ مجھے کوئل بنا دیں اور میں یہاں سے اڑ کر دور چلی جاؤں۔ اللہ نے ماں کی دعا سن لی اور ماں کوئل بن گئی۔ بچوں نے دیکھا تو رونے لگے اور ماں سے کہا کہ وہ انہیں چھوڑ کر نہ جائے، لیکن ماں اڑ گئی۔ بچے اس کے پیچھے بھاگنے لگے، لیکن ماں اڑتی ہوئی دور چلی گئی اور دوبارہ انہیں دکھائی نہیں دی۔ بچوں کو جب اکیلے رہنا اور سارا کام کرنا پڑا تو انہیں پتہ چلا کہ ماں کتنی اچھی تھی اور ان کے لیے کیا کیا کرتی تھی، لیکن اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ بابا بچوں نے ماں کو تنگ کیا تو وہ کوئل بن گئی، لیکن میں اور احبا تو ماما کو تنگ نہیں کرتے۔ ماما نے ہمیشہ صرف جاب کی ہے اور کوئی کام نہیں کیا، پھر بھی جب وہ جاب سے آتی ہیں تو ہم چپ کر کے اپنا کھیلتے ہیں تاکہ وہ سو جائیں، ان کے آرام کا خیال کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی ان کے سونے اور پڑھائی کے دوران شور نہیں کیا، لیکن وہ ہم سے خوش نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی ہم سے خوش نہیں ہوئی۔ زیور بابا نے سر ہلایا۔ وہ خوش ہوتی ہیں، بس آپ کو بتاتی نہیں ہیں۔ اس وقت ایک بچے کا دل ماں سے صاف کرنا ضروری تھا۔ جب وہ غصہ ہوں تو وہ چلاتی ہیں، پھر خوشی میں وہ کیوں نہیں بتا سکتی کہ وہ ہم سے خوش ہیں؟ زیور بابا کے پاس خاموشی کے سوا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہمارے اکثر والدین یہی کرتے ہیں، غصے کا کھل کر اظہار اور خوشی میں محبت کو قید۔ ذکی بابا، آپ تو بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس آپ کی ماما ہیں۔ مجھے دیکھو، میں چھوٹا سا تھا تو میری ماں فوت ہو گئی۔ میرے ابا نے مجھے صاحب کے ابا کو دے دیا کیونکہ وہ مجھے پال نہیں سکتے تھے، اور تب سے میں دوسروں کے گھر میں کام کرتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں۔ میں پڑھ نہیں سکا، شاید پڑھتا تو بڑا آدمی بن جاتا۔ میں ہر بچے کو دیکھ کر سوچتا ہوں کہ وہ خوش قسمت ہے کہ جس کے پاس اس کی ماما ہے۔ ماما جیسی بھی ہوں، ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ نہ ہوں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا تھیں۔ ماما ہمیں ضائع ہونے سے بچا لیتی ہیں بابا، وہ ہمیں ہر تکلیف سے چھپا لیتی ہیں۔ اذکار نے اس بار سر ہلایا۔ یس، آئی ایم لکی۔ میرے ایک دوست کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ روز اسکول میں روتا ہے۔ وہ ہر وقت اپنی ماما کو یاد کرتا ہے۔ بابا، میں ماما کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یس، آئی ایم لکی۔ زیور بابا نے سکون کا سانس لیا کہ کسی ایک نقطے پہ تو وہ اس بچے کو مطمئن کر سکے ہیں۔ سوات سے واپسی کے سفر میں ان کی وہ بس خراب ہو گئی تھی جس میں وہ لڑکیاں سوار تھیں۔ ابھی تو مالاکنڈ تک بھی سفر نہیں ہو پایا تھا، ایسے میں یہ مسئلہ کھڑا ہو جانا کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ لڑکیاں تو بس میں بیٹھتے ہی اونگنے لگی تھیں۔ صرف آئینور جاگ رہی تھی۔ اس نے سفر بہت ہی کم کیے تھے اور اب جو کر رہی تھی تو وہ سو کر رستے کے مناظر کو گنوانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے پورے سفر میں اس کی ایک بار بھی آنکھ نہیں لگی۔ وہ حشاش بشاش سی سارے رستے کا مزہ لیتی ہوئی گئی تھی۔ یہاں آ کر اس نے ایک بات جانی تھی کہ سفر کا شوق جس کو لگ جائے تو پہاڑوں سے لوٹنے سے پہلے وہ پہاڑوں میں لوٹنے کا عہد کر کے جاتا ہے۔ وہ بھی ایسا عہد کر کے جا رہی تھی۔ بس کی خرابی ایسی تھی کہ سڑک پہ کھڑے کھڑے ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی۔ لڑکوں کا کیا تھا، وہ دوسری بسوں میں لٹکتے، چھت پہ چڑھتے واپس پہنچ جاتے۔ مسئلہ ان لڑکیوں کا تھا اور انہی کے لیے بات نے اپنے کسی جاننے والے کی ہائی ایس منگوائی تھی۔ بعد میں اس ہائی ایس کے اضافی پیسے بھی اس نے کسی سے نہیں لیے تھے۔ 2.5 گھنٹے انتظار کے بعد وہ سب ہائی ایس میں بیٹھ گئیں۔ عباد، رہبر اور رؤف ان کے ساتھ اسی ہائی ایس پہ سوار ہو گئے۔ اپنے شہر پہنچتے پہنچتے اندھیرا ہو چکا تھا۔ ان تینوں کی ذمہ داری تھی لڑکیوں کو ان کے گھر تک پہنچانا، اسی لیے ہائی ایس سب کو ان کے گھر کے سامنے اتار رہی تھی۔ بس یہیں روک دیں، اس بازار سے آگے بڑی گاڑی نہیں جا سکتی۔ آئینور نے کسی بازار کے باہر پہنچ کر گاڑی رکوا دی تھی۔ تینوں نے ششو پنج میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نہ جانے اس کا گھر کتنا دور تھا، وہ اسے یوں اکیلے جانے نہیں دے سکتے تھے۔ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، عباد نے پیشکش کی۔
اس کی ضرورت نہیں، یہاں سے میں چلی جاؤں گی۔ وہ ہائیس سے اتر گئی، عباد بھی اتر گیا۔ رات ہو گئی ہے، اکیلے جانا مناسب نہیں ہے۔ میں اتنی بزدل ہوں نہیں جتنی لگتی ہوں، اکیلے بہت سفر کیا ہے میں نے، یہ تو گھر کے قریب کا سفر ہے۔ اس نے پورے اعتمادی سے اس کی جانب دیکھا جو کچھ خاص آمادہ نہ تھا۔ ڈونٹ وری، میں چلی جاؤں گی، اللہ حافظ، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ عباد اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، اور بعد میں کتنی بار اس نے سوچا تھا کہ کاش وہ اس کے ساتھ زبردستی اس دن چلا جاتا تو اس سواری سے بچ جاتا۔ اور وہ سڑک پہ چلتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ پہاڑی علاقوں کے سفر میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ انسان پیچھے کیا چھوڑ کر آیا ہے، کیا دکھ لے کر چلا تھا، سب بھول جاتا ہے۔ وہ بھی بھول گئی تھی، اور اب جب لوٹی تو سب یاد آ رہا تھا۔ منہا اور علی کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی تھی، دونوں گھرانوں میں خوشی کا ماحول تھا۔ شادی چند ماہ بعد تھی، تب تک تیاری کے لیے خاصا وقت تھا، لیکن اس سے پہلے ان کے نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی۔ علی نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اٹلی جانا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ نکاح پہلے سے ہو جائے تاکہ اسے منہا کے پیپرز بنانے میں آسانی ہو۔ سموئل کا پارٹ 2 بھی ان کی شادی تک کلیئر ہو جانا تھا، جن کی وہ ان دنوں خوب زور و شور سے تیاری کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ سرجری میں اسپیشلائزیشن کر رہا تھا، حالانکہ اس کی دلچسپی ہمیشہ سے پیٹس میں رہی تھی۔ لیکن جب اسپیشلائزیشن کی بات بابا نے کی تو نہ جانے کیوں اس کے منہ سے سرجری نکل گیا۔ بابا اس بات پہ حیران بھی ہوئے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اس کی پیٹس میں دلچسپی سے واقف تھے، لیکن انہوں نے اسے روکا نہیں تھا۔ یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں تھی کہ اس کی دلچسپی بدل گئی تھی، وقت کے ساتھ ایسا ہو جایا کرتا ہے۔ بابا نے عرصہ ہوا اس کے مستقبل کے حوالے سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ اس ایک معاملے میں اس سے ہاسے نالاں تھے، حالانکہ اپنی تمام تر عادات اور خصوصیات کے حوالے سے وہ بابا کا ہمیشہ سے پیارا بیٹا رہا تھا۔ بس ایک اس بات پہ انہیں ہمیشہ دکھ رہا تھا کہ اپنے مستقبل کو لے کر وہ جتنا کامیاب ہو سکتا تھا، جتنا آگے جا سکتا تھا، وہ صرف اور صرف اس کی غیر سنجیدگی کی بدولت ممکن نہیں ہو سکا۔ بابا چاہتے تھے کہ وہ ان کی طرح آرمی میں جائے۔ ان کی خاندان کی نسلیں آرمی سے وابستہ تھیں، اس کے بابا اور ان کے سبھی بھائی، ان کے ابا اور دادا کے بھی ابا، نہ جانے ان سے پچھلے کتنے۔ وہ اپنے خاندان کا پہلا سویلین تھا۔ بابا نے اس کے FSC کے بعد اس کو فوج میں کمیشن کا ٹیسٹ بھی دلوایا تھا۔ ٹیسٹ میں اس کے اپنے کسی اندر کے بندے سے باقاعدہ بوٹیوں کا انتظام بھی کیا تھا تاکہ اس کا ٹیسٹ کلیئر ہو سکے۔ ٹیسٹ کلیئر ہونے کی صورت میں انٹرویو کے تمام معاملات بھی طے کر رکھے تھے، لیکن وہ ٹیسٹ میں کچھ انسانوں والے جواب لکھ کر آتا تو پاس ہوتا نہ۔ 2 بار ٹیسٹ دیا، دونوں بار رہ گیا۔ بابا حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ شکر تھا کہ اندر کے بندے نے یہ نہیں بتایا کہ جو بوٹیاں اسے تھمائی جاتی ہیں ان کا وہ کیا حشر کرتا تھا، ورنہ تو بابا نے اسے گھر سے نکال باہر کرنا تھا۔ FSC کے بعد اس نے خود سے میڈیکل میں جانے کی بات کی تھی، کیونکہ رہبر اور راؤف میڈیکل میں جانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی بابا چاہتے تھے کہ وہ آرمی ڈاکٹر بنے، لیکن وہ اندر سے اس سے بھی انکاری تھا کہ اس کے دوست وہاں نہیں جا سکتے تھے، اور جہاں اس کے دوستوں نے جانا تھا اس نے تو وہیں جانا تھا۔ وہ سول ڈاکٹر بن گیا۔ بابا خاموش تو ہو گئے، لیکن اندر سے نالاں ہی رہے۔ MBBS مکمل کر کے جب وہ فارغ ہوا تو بابا نے چاہا کہ وہ اپنا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنا لے، لیکن وہ ہاسپٹل بنانے کی بجائے گاڑیوں کے بزنس میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ بابا نے اسے اس کی بے وقوفی قرار دیا، لیکن اسے جو شوق تھا وہ اس نے پورا کر کے ہی رہنا تھا۔ اس نے اکلوتا بیٹا ہونے کا پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ اسے ہمیشہ سے کچھ نیا کرنے کا شوق رہتا تھا۔ جب اس کا بزنس سیٹ ہو گیا تو وہ اسے ایک دوست کے حوالے کر کے اسپیشلائزیشن کرنے کا سوچا۔ بابا نے اس بار کوئی رائے نہیں دی، اسے اپنی مرضی کرنے دی، کیونکہ وہ اسے روکتے بھی تو بھی کرنا تو اس نے اپنی ہی تھی۔ وہ کبھی کبھار اپنے بیٹے کو نہیں سمجھ پاتے تھے، کبھی وہ اتنا سادہ مزاج دکھائی دیتا اور کبھی ایک گنجلک دھاگے جیسا جسے وہ کبھی سلجھا نہیں سکتے تھے، اور اس کی گرہوں میں مزید اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا۔ منہا اور علی کے نکاح کی تقریب گھر پہ ہی رکھی گئی تھی۔ بابا اور علی کے ابا کا تو پورا ارادہ تھا ایک دنیا جمع کرنے کا، لیکن علی نے انہیں میں بھی اس سال گائنی میں پارٹ 1 دے رہی ہوں، بہت اچھا کر رہی ہیں، اس سے آپ زرینہ آنٹی کا کلینک سنبھال لیں گی۔ اسمارا نے اپنے کرل ہوئے بالوں کو جھٹکا دیا۔ خیر اب وہ کلینک نہیں رہا، ڈیڈ اور ماما نے مل کر اسے ایکسٹینڈ کیا ہے۔ اب تو وہ باقاعدہ ڈائگنوسٹک سینٹر بن چکا ہے، اینڈ یس میں ان فیوچر اسے ہی جوائن کروں گی، آخر مجھے ہی اسے سنبھالنا ہے۔
سیموئل نے سر کو جنبش دی اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ لڑکی سمجھدار ہوتی تو سمجھ جاتی کہ وہ اسے بات کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا۔ وہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا تھا۔ یہ ٹھیک ٹھاک بدتمیزی اور بدتہذیبی تھی جو وہ کر رہا تھا، لیکن یہ کرنا اس کی مجبوری تھی۔ اگر وہ یہ سب نہ کرتا تو اسے وہ کرنا پڑ جاتا جو ممی چاہتی تھیں، اور وہ کسی صورت نہیں کر سکتا تھا۔ سنا ہے آپ نے گاڑیوں کا کوئی شو روم کھولا ہے؟ یہ شو کب سے ہو گیا؟ کہ ایک ڈاکٹر کو ہاسپٹل کھولنے کی بجائے شو روم کھولتے دیکھنا، اس نے بات جان بوجھ کر ادھوری چھوڑ دی۔ کھولا تھا شو روم، اب وہ دوست کو دے دیا ہے کیونکہ اس سے دل بھر گیا تھا۔ آج کل ایک ٹریولنگ ایجنسی کھولنے کا ارادہ ہے جو ٹورسٹ ٹرپ ارینج کرے گی۔ اسمارا نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ آر یو سیریس؟ یس آئی ایم۔ میں جلدی بیزار ہو جایا کرتا ہوں، چیزوں سے بھی اور لوگوں سے بھی، اسی لیے نئے سے نئے کام کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ کام اچھا چل جائے تو اس سے بھی تنگ آ جاتا ہوں، پھر ایک نیا کام اور پھر ایک اور، پھر ایک اور۔ یہ اتنا بھی جھوٹ نہیں تھا، لیکن اس نے تھوڑا زیادہ بڑھا کر بیان کر دیا تھا۔ اسٹرینج، لاسٹ ٹائم تک جب ہم ملے تھے تو مجھے نہیں لگا تھا کہ آپ کی ایسی نیچر ہے۔ وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ لاسٹ ٹائم آپ نے میرا اتنا تفصیلی انٹرویو نہیں لیا تھا نا، جیسے اب لے رہی ہیں۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ میں کسی آفس میں جاب کے لیے آیا ہوں، یا ضرورت رشتہ کے آفس۔ جاب تو آپ مجھے دینے سے رہیں تو کیا؟ اس آخری بات پہ اسمارا کے چہرہ ماری حفت کے سرخ ہوا تو سیموئل کو اپنی چلتی زبان کو قابو کرنا پڑا۔ اسے یکدم سمیرا یاد آئی، اپنی پرانی حرکت یاد آ گئی تو شرمندگی نے اسے گھیر لیا۔ وہ سچ میں یہ سب نہیں کہنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکیوں کی عزت کرتا تھا، لیکن اس وقت ایسی گھٹیا باتیں کرنا اس کی مجبوری تھی۔ ممی نے اسے برا پھنسایا تھا، بلکہ بری طرح گرایا تھا اپنی نظروں میں۔ وہ خاموش ہو گیا، خاموشی سے نظریں نیچے کیے کھڑا رہا۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ بلاخر اسے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر کہنا پڑا۔ اسمارا زبردستی کا مسکرائی۔ اٹس اوکے، آپ کی فرینڈ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ خود ہی ایک طرف سے نکل گئی۔ سیموئل کو خود پہ افسوس ہوا۔ ایک بار یہ معاملہ نمٹ جاتا تو وہ اسمارا سے ملاقات کر کے اپنے اس رویے پہ دل و جان سے معافی مانگ لیتا۔ پھر سارا فنکشن اس نے بوجھل دل سے نپٹایا تھا۔ رات کو ممی اس کے کمرے میں آئیں تو اس نے وہ کہا جو وہ سوچے بیٹھا تھا۔ ممی نے بے حد حیرت سے اس کی بات سنی تھی۔ تم نے جو کہا ہم نے مان لیا سمی، جیسے چاہا وہ پورا کیا۔ ہمارے بھی خواب تھے بیٹے کو لے کر، لیکن ہم نے ان خوابوں کو ایک طرف رکھ کر تمہارے خواب پورے کیے۔ لیکن اب یہ نئی ضد کیا ہے کہ تم اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا چاہتے ہو؟ تم کب سے باہر جانے کی پلاننگ کرنے لگے؟ اس میں کیا برا ہے ممی؟ سبھی باہر جا کر اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، میں جانا افورڈ کر سکتا ہوں تو کیوں نہ جاؤں؟ یہ دوسرا عجیب جملہ تھا جو ان کے بیٹے کے منہ سے نکلا تھا۔ وہ جتنا اپنے ملک سے محبت کرتا تھا کبھی ہجرت کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا جینا مرنا اس کا ملک تھا۔ وہ کبھی اسے چھوڑنے کی بات بھی منہ سے نہیں نکالتا تھا، حالانکہ اس کے کتنے دوست باہر جا کر سیٹل ہو چکے تھے۔ بابا نے تو خود اس کے میڈیکل میں ایڈمیشن کے وقت اسے کہا تھا کہ وہ باہر چلا جائے، تب وہ نہیں مانا تھا۔ اور اب بیٹی کا جانا تو مجبوری ہے کہ اسے رخصت تو کرنا ہی تھا ہم نے۔ اور تم؟ ہم بڈھا بڈھی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ہم بڑھاپے میں کیا کریں گے؟ کیا سارا دن بیٹھ کر ٹی وی دیکھا کریں گے اور تمہاری یاد میں آہیں بھریں گے؟ یہ یاد کریں کہ ایک بیٹا تھا ہمارا جو باہر چلا گیا، تمہارے فون کا انتظار کریں گے اور آنے کے دن گنیں گے۔ جب جانا چاہیے تھا تب گئے نہیں، اور اب جب یہاں رہنے اور شادی کرنے کا وقت ہے تو یہ نئی سوچ تم نے کہاں سے پال لی ہے؟ کیا تم نے پکا سوچ رکھا ہے کہ ہر اس کام کی مخالفت کرو گے جو ماں باپ کو پسند ہو؟ ممی جذباتی ہو گئی تھیں، اتنا کہ آخر تک ان کی آنکھیں نم ہو گئیں، آواز بھر آ گئی۔ سیموئل کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر ماں کو گلے سے لگا لیا۔ صرف سوچا تھا ممی، چلا تو نہیں گیا تھا نا؟ وہ کتنی دیر ماں کو خود سے بھینج کر تھپکتا رہا۔ وہ اس کے سینے سے لگی کسی ننھی بچی کی طرح سسک رہی تھیں۔ اچھا، کہیں نہیں جاتا، آپ کو روتا چھوڑ کر تو جا بھی نہیں سکتا میں۔ بس اب آپ دوبارہ سے میری شادی کی کوئی بات نہیں کریں گی، نہ ہی مجھے مجبور کریں گی۔ اور وہ اسمارا، اس کی بات اس کے پیرنٹس جہاں کرنا چاہتے ہیں کر دیں، انہیں میری طرف سے کوئی امید مت دلائیں پلیز۔ ممی نے اسے خوشمگی نگاہوں سے گھورا۔ فنکشن میں اسمارا سے اس کی کیا بات ہوئی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ ان کا بیٹا تھا۔ سمجھ گیا تھا کہ ممی نے اسمارا اور اس کی فیملی کو کیوں بلایا تھا، اور تبھی فنکشن کا اختتام ہوتے ہی اس نے یہ باہر جانے کا شوشہ چھوڑا تھا۔
انسان کی اکلوتی اولاد اتنی بڑی بلیک میلر نہ ہو۔ سموئل ان کی بات پہ ہنسی دباتا ایک طرف ہو گیا۔ ممی کو ایک پل لگا تھا سمجھنے کے لیے کہ شادی کے معاملے کو ملتوی کرنے کے لیے اس نے یہ سب ڈرامہ کیا تھا۔ وہ اس کی ماں تھی، اتنا تو بیٹے کو جانتی تھیں کہ وہ کس کس طرح سے اپنی بات منوانے کا عادی تھا۔ 2 دن بعد ہی زرینہ کی خود سے کال آ گئی تھی، آبدہ آئی ایم سوری، لیکن اسمارا کو سموئل پسند نہیں آیا، وہ اس سے شادی سے منع کر رہی ہے۔ ممی نے نادم سی زرینہ کی بات پہ زیادہ حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ وہ جانتی تھیں کہ سموئل اسمارا کو کیوں پسند نہیں آیا ہوگا، کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ اسمارا اس کو پسند کرے۔ اسے سموئل تھوڑا روڈ لگا ہے، اس کی کئی باتوں پہ اسے اختلاف ہے، اسے نہیں لگتا کہ وہ دونوں ساتھ چل سکتے ہیں یا اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے جھجک رہی تھیں۔ ممی کا سن کر پارا بڑھ گیا تھا، لیکن بہت مشکل سے سموئل پہ آتے غصے کو اپنے لہجے اور انداز پہ اثر انداز ہونے سے روکا۔ کوئی بات نہیں زرینہ، بچوں کی اپنی پسند ہے، جیسے وہ خوش ویسے ہم خوش۔ اسمارا تو اتنی اچھی بچی ہے کہ اسے ایک سے ایک اچھا لڑکا مل جائے گا۔ جہاں تک سموئل کی بات ہے، اسے بھی اچھی لڑکی مل ہی جائے گی، میرا بیٹا اتنا بھی برا نہیں ہے۔ وہ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے بات کو ہوش اسلوبی سے ختم کر دیا۔ بیٹے کی برائی نہیں سن سکتی تھی، اسی لیے جتا بھی دیا کہ وہ اتنا بھی گرا پڑا نہیں ہے، لیکن سموئل پہ چڑھا غصہ رات تک بھی کم نہ ہو سکا۔ زرینہ کی کال آئی تھی، اسمارا نے سموئل کے لیے منع کر دیا ہے۔ ممی نے بھی کھانے کی میز پہ ہی ذکر ہے چھیڑا۔ ان کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب تھا، انکار ہی ہونا تھا تو ان کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، اتنی سبکی تو نہ ہوتی۔ بیٹے کا مسترد کیے جانا ماؤں کو اچھا نہیں لگتا ہوتا، انہیں کیسے اچھا لگ سکتا تھا جبکہ ان کا بیٹا ویسا تھا ہی نہیں جیسا اسمارا کو لگا تھا۔ بابا کا منہ تک جاتا چمچہ وہیں معلق ہو گیا۔ کوئی ان کے شہزادے بیٹے کو بھی منع کر سکتا تھا، انہیں یقین نہیں آیا، لیکن سامنے کھانا کھاتا وہی شہزادہ بے فکری سے بیٹھا مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ کوئی اچنبھے کا تاثر نہیں تھا، البتہ سکون ضرور تھا۔ بابا نے ایک چمچہ پلیٹ میں رکھ دیا۔ پہلے تو وہ لوگ بار بار فون کر رہے تھے، بات آگے بڑھانا چاہتے تھے، تو اب کیا ہوا؟ ممی نے شوقی نظروں سے بیٹے کو دیکھا جو سر جھکائے بیبا بچہ بنا کھانا کھا رہا تھا۔ معاملے سے لا تعلقی کا ایسا اظہار تھا کہ مجھے کیا پتا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اسمارا کو سموئل پسند نہیں آیا، کیا کمی ہے سموئل میں؟ ممی اب کیا کہتی کہ جو جان بوجھ کر کسی کے سامنے اپنی ایسی کمیاں ظاہر کرے جو اس میں ہیں ہی نہیں، تو اسمارا کا کیا قصور؟ ہر کسی کی اپنی پسند ہوتی ہے بات صاحب، اس بچی کو اب ہم زور زبردستی سے منا تو نہیں سکتے۔ اسمارا کو کیا بھائی پسند نہیں آیا؟ وہ بھی بھائی کو پسند نہیں آئی ہوگی۔ کیا اس کا گیٹ اپ ایسا تھا جو بھائی کے معیار کے مطابق ہوتا؟ منہا کی بات پہ پہلی بار سموئل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی بہن اسے کتنا جانتی تھی، کیا خرابی تھی اس کے گیٹ اپ میں؟ آج کل بچیاں ایسا ہی تیار ہوتی ہیں، اب کیا فنکشن پہ ماسی بن کر آ جاتی؟ ممی کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ خرابی اس کے گیٹ اپ میں نہیں تھی، لیکن بھائی کو سمپل لڑکیاں پسند ہیں، اور آپ یہ بات جانتی ہیں کہ بھائی کبھی کسی ماڈرن لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ اگر اسمارا جیسی ماڈرن لڑکیوں سے ہی شادی کرنا ہوتی تو ایسی لڑکیاں تو جا بجا ہیں۔ سموئل نے تو حیرت کے اس پہاڑ تلے دب ہی جانا تھا۔ بابا ممی دونوں نے سموئل کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ وہ صرف ماڈرن یا فیشنیبل نہیں ہے، بلکہ اسے گھریلو معاملات میں بھی دلچسپی ہے۔ اس دن میں جب ان کے گھر گئی تھی تو اتنے زبردست شامی کباب اور پاستا اس نے بنایا ہوا تھا۔ آج کل کہاں بچیاں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر کے کچن کی شکل بھی دیکھتی ہیں۔ تمہیں آتا ہے یہ سب؟ ممی نے منہا کی بھی ٹھیک ٹھاک کلاس لے ڈالی۔ منہا ان کی باتیں مسکرا دی۔ مجھے یہ سب نہیں آتا ممی، مگر مجھے جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا۔ انہوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جن کھانوں کو وہ اور اس کی ممی بہت فخر سے اس کا بنایا ہوا بتا رہی تھیں، دراصل وہ فوڈی وڈی سے منگوایا گیا تھا۔ سموئل اور بابا کھانا روک کر یہ بحث سن رہے تھے۔ تمہیں کس نے کہا یہ؟ کیونکہ میں نے خود اسمارا کے بک ریک پہ ان چیزوں کا بل پڑا دیکھا تھا جو اس دن کی تاریخ کا تھا۔ ممی اس انکشاف پہ تل ملا اٹھی، شرمندہ بھی نظر آنے لگیں۔ بابا نے ہی بات پھر سمیٹی۔ ایک اسمارا پہ دنیا ختم نہیں ہو جاتی، آپ اور کوئی لڑکی دیکھ لیں۔ میرا خیال ہے پہلے یہ سکون سے اپنی اسپیشلائزیشن مکمل کر لے، منہا کی رخصتی ہو جائے تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ممی کو اس سے کیا گیا اپنا موقع یاد تھا۔ بابا نے شانے اچکائے۔ یہ ڈپارٹمنٹ ممی کا تھا اور وہ بہتر جانتی تھیں کہ کب کیا ہونا چاہیے۔
سموئل نے ماں کو ممنون نظروں سے دیکھا جو بیٹے کو شاکی نظروں سے گھور رہی تھیں۔ وہ نظریں چرا کر مطمئن سا کھانا کھانے لگا۔ اسمارا کا باب تو تمام ہوا تھا۔ 2 ہفتے بعد ہی اسمارا کے منگنی کا کارڈ آ گیا۔ اس کی شادی خاندان کے ایک میڈیکل اسپیشلسٹ سے ہو رہی تھی۔ ممی نے کارڈ دیکھ کر سر داغ بھری۔ اچھی لڑکیاں بیٹھی تو نہیں رہتی۔ ممی کا موڈ اس دن برا ہی رہا۔ اسمارا کے منگنی پہ وہ نہیں گیا تھا، ممی، منہا اور بابا ہی گئے تھے۔ ممی واپس آ کر اس کی قسمت پہ رشک کر رہی تھیں جو اتنی زبردست فیملی اور لڑکا اسے ملے تھے۔ فنکشن کی تعریف ہو رہی تھی، انتظامات کو سراہا جا رہا تھا۔ خیر اب لڑکا اتنا بھی اچھا نہیں تھا۔ اسمارا سے صاف عمر میں 10 برس تو بڑا لگ رہا تھا، اصل میں پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا۔ منہا کبھی بولتے وقت کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی اور یوں بھی ہنسی منہ پٹ مشہور تھی۔ ایک ویل سیٹلڈ ڈاکٹر سے اس کی شادی ہونے جا رہی ہے جو امریکہ سے سرجری میں اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہے، تو کیا وہ 20 برس کا نوجوان ہوگا؟ ویل سیٹلڈ مرد تو بڑی عمر کے ہی ہوتے ہیں۔ ویسے بھی مردوں کی عمر کا کیا ہے، کمائی دیکھنی چاہیے۔ اسمارا کے ساتھ جچ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ممی کو اسمارا سے رشتہ نہ ہونے کا اتنا قلق تھا، حالانکہ اب تو ان پہ ثابت بھی ہو گیا تھا کہ وہ گھریلو امور میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ پھر بھی ممی کو کیوں بیٹے کے لیے وہ دنیا کی واحد لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ منہا نے واٹ ایور والے تاثرات دیے اور چلی گئی۔ سیموئل نے کمرے میں جا کر اسمارا کو مبارکباد کا پیغام بھیجا تھا، بھلے وہ سمجھ رہی ہو کہ اس نے سیموئل کو ٹھکرایا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ اس نے خود حالات ایسے پیدا کیے تھے کہ وہ ٹھکرایا جائے۔ صرف مبارک دیں گے؟ اس نے انگریزی میں جواب دیا۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے سیموئل آباد کہ میں نے خود انکار کر کے آپ کو اس زحمت سے بچا لیا۔ سیموئل کو اس کا پیغام دیکھ کر جھٹکا لگا۔ وہ جیسا سمجھ رہا تھا ویسا نہیں تھا۔ کچھ دیر وہ موبائل ہاتھ میں لیے خاموشی سے اس پیغام کو دیکھتا رہا، پھر اس نے یکدم اسے کال ملا دی۔ تم جانتی تھی کہ… وہ جملہ مکمل کرنا اسے تضحیک لگا تھا اور وہ مزید اسمارا کو بے عزت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو آپ کو کیا لگا کہ میں انجان ہوں؟ کیا میں آپ سے پہلی بار ملی تھی کہ آپ کا برتاؤ مجھے نہ الجھاتا؟ ہم کتنی بار پہلے بھی مل چکے تھے سیموئل، اور میں جانتی ہوں کہ آپ کتنے سلجھے ہوئے مہذب انسان ہو، اور ایسا انسان اگر یکدم اتنا بدتمیز ہو جائے، جاہلوں کی طرح برتاؤ کرے، تو کیا تب بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے؟ سیموئل پہلے سے زیادہ اب شرمندہ تھا۔ اپنے رویے کے لیے معافی چاہتا ہوں، اس نے انگریزی میں کہا۔ بعض جملے زبان بدل لینے سے زبان پہ بھاری نہیں گزرتے۔ انگریزی زبان میں یہ خاصیت تو ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ آپ یہ سب مجھے ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے تھے۔ ان دونوں میں کوئی ایسی بے تکلفی تو تھی نہیں کہ وہ اسے یہ سب براہ راست کہہ دیتا۔ اسے یہی طریقہ بہتر لگا تھا کہ اسے جان چھڑانے کا، کہ لڑکیاں کسی لڑکے کی بدتمیزی برداشت نہیں کرتی، یہ ان کی نازک صنف پہ بہت گراں گزرتا ہے۔ اس نے پھر یہی حربہ اپنایا۔ اوچھا تھا لیکن کارگر ثابت ہوا تھا۔ تمہیں اندازہ کیسے ہوا کہ آپ مجھ سے شادی میں دلچسپی نہیں رکھتے؟ اس کا جملہ اچک کر اسمارا نے مکمل کیا۔ سیموئل خاموش رہا۔ آپ وہاں سب سے اسی مہذب انداز میں پیش آتے رہے سوائے میرے، تو اس کا کیا مطلب تھا کہ آپ صرف مجھ سے ہی ایسا برتاؤ کر رہے ہیں؟ اسی لیے نہ کہ آپ مجھ سے جان چھڑا رہی ہیں۔ تو جو انسان مجھ سے جان چھڑانے کے لیے ایسا کر رہا تھا، مجھے کیا ضرورت تھی اس کی جان کو آنے کی؟ اسمارا نے یہ سب بالکل ہلکے پھلکے انداز سے کہا۔ اسے کوئی دکھ یا غصہ نہیں تھا۔ سیموئل نے گہرا سانس لیا۔ تھینک یو اسمارا، یو آر سچ اے نائس سول۔ ابھی بھی سوچ لیں، ابھی صرف منگنی ہوئی ہے۔ اس کی کھنکتی آواز پہ وہ ہنس دیا۔ نو پلیز، اسمارا کا کہا بلند ہوا۔ نائس سول ہوں، لیکن وہ نہیں ہوں جو آپ کو چاہیے۔ سیموئل خاموش ہو گیا۔ وہ جو بھی ہے سیموئل، آپ کو آنٹی کو بتا دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ آنٹی کوئی اور اسمارا ڈھونڈ لیں۔ اب ہر اسمارا تو میری جیسی نہیں ہوگی جو رستے سے ہٹ جائے۔ سیموئل اس کی بات پہ بالکل گنگ رہ گیا تھا۔ کال کے بعد وہ کتنی دیر ٹیرس پہ کھڑا اس کی باتوں کو سوچتا رہا۔ ممی کی بات یاد آئی کہ اچھی لڑکیاں زیادہ دیر تک تو نہیں بیٹھی رہتی، اور پہلی بار اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تو بہت اچھی لڑکی تھی، وہ کہاں اس کے لیے بیٹھی ہوگی؟ اس نے تصور میں اسے سوچا۔ آئے نور فاطمہ گل، کاش کہ تم پوری دنیا کے لیے گندی لڑکی بن جاؤ اور ابھی تک بیٹھی ہوئی ہو۔ بس میں ایک بار تمہیں ڈھونڈ نکالوں۔ بڑی شدت سے اس نے دعا کی تھی۔ وہ کالج جانے لگی تو اس کے برابر والے سیکشن میں جو فائن آرٹس کا تھا، اسے 2 شناسا چہرے دکھائی دیے، عظمیٰ اور سندس کا۔ وہ دونوں آرٹس اکیڈمی میں اس کی اسٹوڈنٹس تھیں
اور اس سے فلاور میکنگ سیکھ رہی تھیں۔ کچھ دن جیولری میکنگ کی کلاس میں بھی آئی تھیں۔ ان دونوں کو یہاں دیکھ کر اس کا سانس تو رکا ہی رکا۔ وہ دونوں منہ کھولے حیرت سے اپنی استانی کو یونیفارم پہنے، چوٹی بنائے، بیگ اٹھائے، انہی کی کلاس کے رنگ کا دوپٹہ اوڑھے دیکھ رہی تھیں۔ مس آپ یہاں؟ سندس کہے بنا نہیں رہ سکی۔ کیسی ہیں آپ دونوں؟ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ ہم میں سے اکثر اپنی اصل دوسروں کے سامنے عیاں ہونے سے گھبراتے ہیں۔ اسے بھی ایک جھجک سی ہو رہی تھی۔ ہم تو ٹھیک ہے مس، مگر آپ فرسٹ ایئر میں آئی ہیں۔ آپ چھوٹی لگتی تھیں لیکن آپ ہماری کلاس فیلو ہوں گی، یہ ہمیں نہیں پتا تھا۔ سندس ذرا منہ پٹ سی تھی، اسے خاموش رہنا نہیں آتا تھا۔ عظمیٰ نے سندس کو کوہنی ماری۔ اسے مس کی رنگت دیکھ کر برا لگا تھا۔ میں نے بیچ میں گیپ دیا تھا، خود پہ قابو پاتے اس نے کہہ دیا۔ عظمیٰ مسکرا دی۔ اٹس اوکے مس، کچھ بھی سکھانے والا استاد ہی ہوتا ہے، بھلے اس کی عمر کچھ بھی ہو۔ ہمیں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ فاطمہ کو اس کا جملہ اچھا لگا تھا۔ اس کے اعتماد میں کچھ اضافہ ہوا، وہ بھی مسکرا دی۔ اس کا دل کیا ان دونوں کو منع کر دے کہ وہ یہ بات کسی دوسرے کے سامنے مت دہرائیں، لیکن پھر اس نے خود کو کہنے سے باز رکھا۔ وہ دہرا بھی دیتی تو کیا فرق پڑ جانا تھا۔ کالج کے ساتھ ساتھ وہ شام میں حمدان کو بھی پڑھاتی تھی۔ ایک دو سوال سمجھا دیتی تو آگے وہ خود کرتا جاتا۔ حساب کے علاوہ باقی مضامین میں تو یوں بھی ایک بار سمجھ کر یاد کرنے اور لکھ کر دکھانے ہوتے تھے، کچھ ایسا بھی مشکل نہیں تھا۔ فیس اس کے کہے بنا دو گنا بڑھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ التفات کیوں کیے جا رہے تھے، لیکن اس نے منع نہیں کیا۔ 3 گھنٹے وہ اسے پڑھتا تھا، اگر وہ اتنا لے لیتی تو کیا حرج تھا۔ ہوم ٹیوٹرز ٹھیک ٹھاک فیس لیتے ہیں۔ بھلے وہ ہوم ٹیوٹر نہیں تھی، لیکن محنت، وقت اور توجہ مکمل طور پر اسی طرح دیتی تھی۔ اور پھر حمدان کے علاوہ اس کے پاس کون سے بچوں کا جمگٹا تھا۔ یوں ٹیوشن اور اپنی پڑھائی بہت اچھے سے چل رہے تھے۔ چاچو اس دن آپ کا پوچھ رہے تھے۔ یکدم اسے بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا۔ وہ تھوڑا چونکی اور پھر لاپرواہ بن گئی۔ اچھا، اس نے کسی بھی تاثر کو چہرے پہ آنے سے باز رکھا۔ پوچھیں گی نہیں کہ کیا پوچھ رہے تھے؟ اسے لگا تھا کہ وہ اشتیاق سے پوچھے گی۔ نہیں، وہ اپنا کام کرتی رہی۔ آپ تو کبھی ان کا نہیں پوچھتی۔ وہ پوچھتے ہیں تو بھی نہیں پوچھتی کہ وہ کیا پوچھ رہے تھے۔ فاطمہ نے اسے گھورا۔ اف یہ حمدان، آپ کی طبیعت کا پوچھ رہے تھے کہ کوئی پریشانی تو نہیں، پڑھائی ٹھیک سے جا رہی ہے، کچھ چاہیے تو نہیں۔ یہ بھی کہ آپ ان کی باتیں کرتی ہیں تو میں نے کہا کہ نہیں کرتی۔ وہ کہنے لگے کہ تم خود کر لیا کرو میری باتیں، اور جو جواب وہ دیں وہ مجھے بتا دیا کرو۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ ان کی کوئی بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ فاطمہ کو تھوڑی سی ہنسی آ گئی، جسے اس نے چھپا لیا، ورنہ وہ مزید شوخا ہو جاتا اور جا کر چاچو کو بھی بتاتا۔ تمہیں بالکل ٹھیک لگتا ہے، ہم پڑھنے بیٹھے ہیں، باتیں کرنے نہیں۔ اس نے کاپی کی طرف پینسل سے اشارہ کیا کہ وہ کاپی پہ دھیان دے اور اپنا کام کرے۔ حمدان مایوس سا ہو کر منہ بناتا ہوا لکھنے لگ گیا۔ فاطمہ نے بھی اپنی توجہ پڑھائی پہ لگانا چاہی، لیکن نہ جانے کیوں وہ شمشاد کہاں سے دماغ میں گھمن گھیریاں ڈالنے لگا تھا۔ اس نے کئی بار اپنا دھیان مرکوز کرنے کی کوشش کی، اور جب ناکام رہی تو کتاب بند کر دی، اٹھ کر پانی پیا، منہ دھویا، 1-2 چکر کمرے کے لگائے اور پھر سے پڑھنے بیٹھ گئی۔ حمدان اسے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی پریشانی ہے کیا؟ فاطمہ نے اسے کچھ گھور کر دیکھا۔ یہ بچہ تھا یا ایکس رے مشین؟ بہت خطرناک بچہ تھا۔ بالکل بھی نہیں، مجھے لگا کہ کچھ ہے۔ چاچو کو بھی شاید یہی لگا ہوگا۔ اپنا کام کرو حمدان۔ کچھ ڈپٹ کر وہ غصے والے تاثرات لا کر بولی تو وہ اب کی بار خاموشی سے اپنا کام کرنے لگا۔ جب جانے لگا تو کتابیں سمیٹتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب تو چھٹی ہو گئی، اب بھی بات نہیں ہو سکتی کیا؟ فاطمہ خاموش رہی۔ چاچو کو کیا بتاؤں گا کہ کوئی بات نہیں ہوئی؟ اسے رہ رہ کر بیچارے چاچو کا خیال آ رہا تھا۔ انہیں یاد دلانا کہ انہیں بات کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ حمدان نے برا سا منہ بنایا اور سر ہلا دیا۔ اس رات اس کا دماغ الجھا رہا تھا۔ کچی عمر کی پکی لڑکی کی زندگی میں بھی جب کوئی آ جائے تو دل تو اس کا بھی کچھ راہ سے ہٹتا ہی ہے، تھوڑا بہت تو سوچتا ہی ہے، ہلکا سا مسکراتا ہی ہے۔ اگلے دن جب حمدان آیا تو اس کا چہرہ بڑا سنجیدہ تھا، کتابیں کھولتا گیا اور بولتا گیا، چاچو کو میں نے میسج دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بات کہاں کر رہا ہوں، میں تو کبوتر کے ہاتھوں پیغام بھیج رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے پرانا دور لوٹ آیا ہے جہاں کبوتر پیغام لاتے لے جاتے تھے۔ فاطمہ کا چہرہ کچھ لال پڑا۔ مجھے ایک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس جملے میں کبوتر کون ہے؟
فاطمہ کے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا۔ ہمدان نے گھور کر اسے دیکھا۔ یعنی میرا شک ٹھیک ہے کہ کبوتر میں ہی ہوں۔ فاطمہ ہنستی چلی گئی۔ ہمدان منہ پھلائے اب کتابیں نکال کر خود ہی سے پڑھنے لگ گیا تھا۔ فاطمہ بھی کچھ دیر بعد اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے اسے پڑھانے لگ گئی۔ روزانہ کوئی نہ کوئی جملہ، کوئی بات ہمدان اس کے سامنے شمشاد کی کر دیا کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ نہ مل کر، نہ بات کر کے بھی سچ میں اسے یاد دلانے کے لیے اس موٹے کبوتر کو بھیجتا ہے تاکہ وہ یاد رکھے کہ وہ اسے کتنا یاد رکھتا ہے۔ ذہن تو اس کا بھی ایسے ہی تھوڑا سا بٹ گیا تھا۔ ہمدان باز آنے سے رہا تھا۔ شمشاد بات کرنے سے منع نہیں ہوتا تھا۔ وہ بے بسی سے بس خاموش رہتی اور دل و دماغ اندر سے بولنے لگتے۔ اس سب کا نتیجہ جلد سامنے آیا تھا۔ پہلی 6 ماہی میں اس کے نمبر اس کی توقع سے کم آئے تھے۔ حالانکہ اس نے اپنی پوری کوشش کی تھی، لیکن نتیجہ حسب منشا نہ آ سکا۔ غصہ سارا ہمدان پہ نکلا تھا۔ کل سے تم پڑھنے نہیں آؤ گے۔ اتنے غصے سے کہا کہ ہمدان کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ آج پڑھ لوں کیا؟ بیگ زمین پہ رکھتے ہوئے اس نے فاطمہ کو دیکھا۔ آج آخری دن ہے۔ مہینہ ختم ہونے میں ویسے بھی 2 دن ہی باقی تھے۔ 2 دن تو پڑھا ہی سکتی ہیں، اس نے تاریخ کا اندازہ لگا کر کہا۔ فاطمہ خاموش رہی۔ میرا قصور کیا ہے؟ مسکین سی صورت بنا کر وہ وہیں بیٹھ گیا۔ میری اپنی پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہے تمہیں پڑھانے سے۔ میرے گریڈز کم ہو رہے ہیں۔ ایسا رہا تو میں کیسے میڈیکل میں جاؤں گی؟ میری محنت بیکار جائے گی۔ سچ بھی یہی تھا۔ پھر میں ایسا کیا کروں کہ ایسا نہ ہو؟ فاطمہ نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ وہ بول پڑا۔ ٹیوشن ختم ہونے کے علاوہ بتائیں۔ فاطمہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم خاموش رہا کرو، اسے کہنا پڑا۔ ہمدان نے سر ہلایا۔ اب سے نہیں بولوں گا۔ وہ جھٹ سے نہ بولنے پہ آمادہ ہو گیا، جو کہ دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ منظور ہے، بس مجھے پڑھانا نہیں چھوڑنا۔ فاطمہ اس کے سامنے بے بس ہو جاتی تھی۔ نہ جانے کیا تھا اس بچے میں کہ وہ اسے منانا جانتا تھا۔ اگلے دن وہ نہیں آیا، لیکن شام بیل بجنے پہ اس نے گیٹ کھولا تو سامنے شمشاد کھڑا تھا۔ فاطمہ کی سانس پل بھر کو تھم گئی۔ آپ نے ہمدان کو آنے سے کیوں روکا؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ آپ سے ہی پڑھنا چاہتا ہے۔ اس کا لہجہ ہموار تھا۔ فاطمہ کو ہمت ہوئی کہ وہ کہہ دے اسے جو بھی کہنا ہے۔ یہ موقع اسے بار بار نہیں ملنا تھا۔ شمشاد خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ فاطمہ کو الجھن ہونے لگی۔ وہ بھلے اس سے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں جتنا چیخ چیخ کر بول رہی تھیں کہ فاطمہ کو اپنا دل بری طرح دھڑکتا محسوس ہوا۔ منگنی کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ وہ دونوں روبرو ہوئے تھے۔ وہ پہلی بار اس قسم کے جذبات سے واقف ہوئی تھی۔ اپنی ہی کیفیات اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، لیکن اتنا وہ اعتراف کرتی تھی کہ رشتہ بھلے گھر والوں کی مکمل مرضی سے طے ہوا تھا، لیکن اپنے دل و دماغ سے وہ اس انسان کا خیال مکمل طور سے جھٹک نہیں پائی تھی، اور اب تو وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بڑی مشکل سے ہمت کر کے اس نے خود کو کہنے کے قابل بنایا، میں اسے پڑھا دوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ جی لسنرز، پاس گزار کی ایپیسوڈ 6 تو کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔